فیصلہ کرنا عملاً، اس سے کافر نہیں بنے گا۔ اس کی مثال ما انزل اللہ کا فیصلہ ہے زنا نہ کرو۔ اب ایک آدمی زنا کرتا ہے لیکن گناہ سمجھ کے کرتا ہے، وہ کافر بنے گا؟ ما انزل اللہ کا فیصلہ ہے ڈاکہ نہ مارو، لیکن ایک آدمی ڈاکہ مارتا ہے اور گناہ سمجھ کے مارتا ہے، وہ کافر ہوگا یا مسلمان؟ اسی طرح عدالت کا فیصلہ بھی ایک خلاف قانون شریعت کرتا ہے لیکن اس کو حق نہیں سمجھتا، کہتے ہیں شرعی مسئلہ تو وہی ہے، ہمارا نوکری کا مسئلہ ہے یا فلانی مجبوری ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ بھی اپنے مقام پہ حق ہے، اب اس پر کفر کا فتویٰ نہیں آ سکتا، نیچے نیچے جو مرضی آئے ہو۔ ہاں خیال کرو ذرا، یہ جو طالبان میں بھی بات جذباتی ہے نا، یہ بھی ایسے فٹ کرتے ہیں، تو حالانکہ یہ فٹنگ بھی غلط ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بعض نے معنی کیا من لم یعتقد، بعض نے لفظ لکھا کہ من جاہد، اس کا مرادی معنی من جاہد، جس نے انکار کیا ما انزل اللہ کا۔ جی اب ذرا دیکھنا ہے، بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون وکتبنا علیہم فیہا۔ اچھا، بعض بزرگوں نے ایک اور جواب بھی دیا بڑا عجیب، انہوں نے کہا کہ یہ آیت یہودیوں کے حق میں ہے، یہودیوں کی شریعت میں یہ تھا کہ جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، اور یہ بات بھی کس کی ہے؟ تورات کی۔ آگے بھی آ رہا ہے اولئک هم الظالمون اولئک هم الفاسقون، لیکن جہاں انجیل کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے یا تورات کا، ہماری شریعت کا یہ مسئلہ نہیں بتایا جا رہا، یہ تورات کا مسئلہ ہے یا انجیل کا۔ جہاں پر بھی دیکھو نا کس کی بات آ رہی ہے؟ تورات کی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ایک توجیہ یہ بھی کی لیکن یہ اتنی پسندیدہ نہیں، بات وہ ہے جو میں نے مسند احمد وغیرہ سے آپ کو بتا دی۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، فرض کیا ہم نے ان پر یہ قانون قصاص در تورات، تورات کے اندر فیہا ان النفس بالنفس، جان بدلے جان کے، والعین بالعین، آنکھ بدلے آنکھ کے، ناک بدلے ناک کے، کان بدلے کان کے، والسن بالسن، دانت بدلے دانت کے، والجروح قصاص، والجروح ذات و قصاص، جروح زخم میں بھی بدلہ ہے یا زخم ہیں ہی بدلے والے۔ ترجمہ والجروح قصاص کیا مطلب؟ ذات و قصاص، ترجمہ زخم ہیں ہی بدلے والے، زخموں میں بھی قصاص۔ فمن تصدق بھی، بس جو آدمی صدقہ کر دے ساتھ اس کے، معاف کر دے، فہو کفارۃ لہ، تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو نہیں فیصلہ مانے گا انزل اللہ کا، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں اصل ظالم، هم الظالمون، اصلی ظالم یہ۔ اچھا جی، یہاں پر غیر مقلد حضرات نے امام صاحب پر اعتراض کیا ہے، اب ذرا سمجھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ قرآن کے صریح مخالف ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کیا کہا؟ كتبنا علیہم فیہا ان النفس بال، والعین بال، والانف بال، والعضون بال، والسن بس، والجروح۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جن میں قصاص نہیں، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قصاص، قرآن قصاص کا حکم دیتا ہے، لیکن امام کہتا ہے کہ بعض اعضاء میں قیاس نہیں، تو امام ابو حنیفہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اچھا، جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ قرآن کے خلاف نہیں، غیر مقلدین وہ عقل سے خالی ہے۔ امام صاحب قرآن کے خلاف نہیں ہے، غیر مقلد عقل سے فارغ عن العقل، بالکل فارغ ہے عقل سے۔ امام صاحب نے جو کہا نا بعض اعضاء میں قیاس نہیں،
اب غیر مقلد کو کون سمجھائے؟ وہ اس کی جزیات بھی لکھی ہے. اب ان چبلوں کا آپ ذہن بھی دیکھیں. اب وہاں یہ صورت ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کا عضو مخصوص کاٹ دے، اب وہ عورت کی کیا چیز کاٹے گا مرد؟ سمجھ آئیے بات؟ وہ یہ صورت ہے. بعض جو اعضاء میں قصاص نہیں، وہ یہی ہے کہ ایک عورت نے مرد کے خصیے عضو مخصوص کاٹ ڈالا، اب قصاص میں عورت کی کیا چیز کاٹی جائے گی؟ اس کے پاس تو اعضاء ہے ہی نہیں. اب غیر مقلدین وہ اعضاء ڈھونڈتے پھریں گے. عقل ہے ان کا، عورتوں کی تلاشی لیں گے، بھئی کس کا ہے تو قصاص لیں، اور نہ ہوا تو غیر مقلد عورت پتہ نہیں کیا کرے گی. اب اسے قصاص غیر مقلد کیسے لیں گے؟ یہ ان سے پوچھنا چاہیے غیر مقلدوں سے. بھئی اگر تمہاری عورت نے کوئی ایسا جرم کیا تو اس عورت سے قصاص کس طرح لوگے؟ یہ ان سے پوچھنا چاہیے. الٹا امام پہ اعتراض کرتے ہیں، شبل بے وقوف. عورت نے کسی غیر مقلد کی داڑھی مونڈ ڈالی، اب اس کا قصاص ہو سکتا ہے؟ غیر مقلد عورت کی داڑھی مونڈے گا؟ قصاص تو یہ عورت کی داڑھی ہوتی ہے. اتنے کیا ہے آپ کو؟ غیر مقلد کی داڑھی اگر مونڈ دے عورت تو غیر مقلد کے نہیں. امام صاحب کہتے ہیں قصاص نہیں، ہم قصاص لیں گے. اب وہ قصاص کس طرح لے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو عضو ہے ہی نہیں عورت کا. اسی طرح بعض ایسی چیزیں ہیں جو دوران بعد پیش کی جا سکتی ہیں، دوران سبق مشکل ہے. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا قصاص نہیں بنتا. اگر کسی غیر مقلد سے بحث ہو جائے تو دوران بحث ان چیزوں کا بھی نام لینا حصول ثواب کے لیے بالکل جائز ہے. تو بہرحال تو یہ ہے ان کا عقل. امام نے قرآن کے خلاف کیا. گدھیو تمہارا ذہن ہی خراب ہے. یہ جو بعض اعضاء کی بات ہے، اور وہ بعض اعضاء اس قسم کے ہیں کہ جہاں قصاص بن سکتا ہی نہیں. تو اب یہاں تو امام صاحب کی تعریف کرنی چاہیے تھی کہ امام صاحب کا کمال بھی ان کو عیب نظر آنے لگا. یہ بات بھی سمجھ گئے. وَكَفَّيْنَا غیر مقلد میں تو کہتا ہوں بڑے عجیب مخلوق ہے. اعتراض ان کے دیکھو. اس دن ایک نئی کتاب آئی ہے، پہلے بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں. کراچی سندھ کا ہے نیا محقق، کہتا ہے توبہ 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 توبہ. دیکھو نا جی، حنفیوں کو نماز کی شرطوں میں لکھتے ہیں کہ امام وہ بنے کہ اچھا چلو تبصرہ لگاؤں گا میں ان مسائل میں. تو انہی مسائل میں ابھی دیکھو ترجمہ دیکھو. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ. دورہ انجیل شروع ہو رہا ہے. پہلے اوپر دورہ تورات تھا، اب انجیل والے آ گئے. پیچھے پیچھے ہم نے کفینا، پیچھے بھیجا ہم نے. کفینا یہ بالکل پیچھے پچھاڑی پر بھیجا ہم نے. کفینا کا معنی پچھاڑی پر بھیجا ہم نے، ہیں بھیجا ہم نے پیچھے. علی آثارہم، ان کے آثار پر. کن کے آثار پر؟ وہ اوپر جو گزرے. یحکم بہا النبیون والربانیون والاحبار. 4000 سال کے قریب تک تورات پر فیصلے ہوتے رہے. اللہ فرماتے ہیں ان کے پیچھے پھر ہم نے بھیجا. آثارہم، ان کے قدموں پر بھیجا. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا. مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا تھا. لما بین یدیہ من التورات، پہلے علوم کی یعنی تورات کی. فآتیناہ الانجیل، اور عطا کی ہم نے ان کو الانجیل. فیہ ہدی، انجیل میں بھی نری ہدایت تھی. ونور، نری روشنی تھی. عقائد کے اعتبار سے ہدا، اعمال کے اعتبار سے نور. مصدقاً، تصدیق کرنے والی تھی واسطے اس کے اصولی مضامین کی. من التورات وہدی، نری ہدایت. وموعظۃ، نرا باز. للمتقین،
واسطے ڈر والوں کے، وَلْيَحْكُمْ آلُ الْإِنْجِيلِ، چاہیے کہ قُلْنَا، ہم نے کہا، وہ رضی والا قانون آ گیا، وَقُلْنَا، ہم نے کہا تھا ان کو اپنے دورے میں، وَلْيَحْكُمْ آلُ الْإِنْجِيلِ، چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ، ساتھ اس کے کہ نازل کیا اللہ نے اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بما انزل اللہ، اور جو کوئی نہیں فیصلہ کرے گا بما انزل اللہ کے ساتھ، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی ہیں اول درجے کے فاسق یعنی کافر۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، آ گیا جی تیسرا دورہ قرآن، تورات کا دورہ، انجیل کا دورہ رہا، اور اب کیا آ گیا دورہ قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تورات بھی بھیجی، اپنے وقتوں میں وہ بھی نور اور ہدایت تھی، پھر وہ چلتی رہی، اس کے پیچھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اپنے زمانہ میں وہ بھی پہلے کی مصدق اور موجود کے لیے نور اور نری ہدایت تھی۔ ہم نے تورات کے دورے میں حکم دیا، تورات کا حکم چلاؤ، انجیل کے زمانے میں حکم دیا، انجیل کا حکم چلاؤ۔ اب میرے پیغمبر ساری باریاں ختم ہو گئیں، انزلنا الیک الکتاب بالحق، اب تورات بھی گئی، انجیل بھی گئی، انزلنا الیک، نازل کیا ہم نے، الیک طرف تیرے، انزلنا الیک الکتاب بالحق، طرف تیرے کتاب حق والا مسئلہ دے کر، مصدقاً، یہ کتاب بھی مصدق ہے پہلی کتابوں کی، لما بین یدیہ، آگے من بیانیہ ہے، اس کی جو آگے ہیں جدی کتابیں، وَمُحَیمِنًا علیہ، سبحان اللہ، مُحَیمِنًا، پہلی کتابیں ہدا بھی تھی، نور بھی تھی، لیکن مہیمن نہیں تھی۔ قرآن کی شان کیا آ رہی ہے؟ مہیمنن علیہ، یہ نگران ہے ان کتابوں پر، نگران ہے ان کتابوں پر۔ تورات نور تھا، ہدایت تھی، انجیل نور تھا، ہدایت تھی، قرآن نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، مہیمن بھی ہے۔ مہیمن کا کیا معنی؟ نگران کا کیا معنی؟ یہ مہیمن کا لفظ ایسا ہے، مفسرین کو اس نے بڑا پریشان کیا کہ معنی کیا کرے۔ کسی نے معنی کیا حاکم، کسی نے معنی کیا شہید، کسی نے معنی کیا حافظ، مؤتمن، مختلف معنی کیے، لیکن لگتا ہے کہ پورا ادا نہیں ہوا۔ پورا ادا جو اس معنی کو کر سکتا ہے وہ ہماری پنجابی ہے۔ مہیمن کا معنی کنٹرولر، یہ بے کنٹرولر انگلش نہیں ہے، پنجابی، کنٹرولر بنایا پہلی کتاباں تھے۔ آپ کی بولی میں وہی نگہبان ہے، چل ذرا مولوی فوت ہو جائے گا۔ آپ کی بولی میں کیا ہے؟ نگہبان اور نگران اردو میں، اور ہماری پنجابی میں کیا ہے؟ کنٹرولر، کنٹرول کرنے والا۔ ہاں پشتو والے کیا تعبیر کریں گے؟ شاباش جلدی۔ اب دیکھو نا، عقل دیکھو، نیچے اس نے پر اپنا نام نہیں لکھا، اندر نام نہیں لکھے گا جواب نہیں دوں گا۔ اگر نام لکھتا تو اس کو بہت سارا انعام حق بنتا تھا۔ کہتا ہے کہ آیتوں میں تعارض ہے، پہلی میں کہا کافر، دوسری میں کہا ظالم، تیسری میں کہا فاسق، یہ تعارض ہے۔ تعارض تیرے ذہن میں ہے، معنی میں نے کر دیا۔ ظلم کا اعلیٰ درجہ کفر ہے، فسق کا اعلیٰ درجہ بھی کفر ہے، لیکن اللہ عقل دے، مراد وہی ہے۔ ہاں بھائی، اور وہ خواہ اپنا علم بھی کچھ حضرات ظاہر کرتے ہیں نا۔ اچھا چلو، مہیمنن کا معنی نگہبان اور کنٹرول کرنے والی کتاب۔ کیا مطلب ہے کنٹرول کرنے والی کتاب؟ اگر یہ معنی آپ کو سمجھ آ جائے نا، کبھی قرآن کے مقابل کوئی چیز پیش نہ کرو۔
یہ قرآن کی شان ہے مہیمنن علیہ. مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی جس طرح اللہ کی شان ہے نا المہیمن، قرآن ہے مہیمنن، اللہ کی صفت بھی ہے قرآن کی صفت بھی ہے. اور یہاں پر اللہ مہیمن ہے، کیا مطلب؟ ساری کائنات کا کنٹرول سنبھالنے والا وہ اللہ ہے. تو اسی طرح قرآن تمام کتابوں کے لیے کنٹرولر ہے. جتنی کتابیں سب کتابوں پر نگہبان ہے. مطلب کیا ہے؟ دنیا کی کوئی لکھت کوئی چیز وہ سچ نہیں بن سکتی بغیر قرآن کی تصدیق کے. اور قرآن اپنے حق ہونے میں کسی چیز کی تصدیق کا محتاج نہیں. یہ معنی ہے مہیمن کا. کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ دنیا کی کوئی تحریر جب تک قرآن تصدیق نہ کرے وہ سچی ثابت نہیں ہو سکتی. ہر تحریر اپنے سچ ہونے میں قرآن کی شہادت کی محتاج ہے، لیکن قرآن اپنے مسئلے کے حق ہونے میں دنیا کی کسی تحریر کی تصدیق کا محتاج نہیں. یہ خود کنٹرولر ہے، اس پر کنٹرولر کوئی نہیں. یہ نگہبان ہے، اس پر نگہبان کوئی نہیں. تفسیریں آپ دیکھیں گے، مفسرین لکھیں گے قرآن سے بیزار ہے کہ پہلی کتابوں میں کیا گڑبڑ ہوئی. قرآن نے تصدیق کی، معیار قرآن ہے. قرآن نے جو مسئلہ بیان کیا اس کے مطابق کتابیں ہوں گی تو مانیں گے، اگر قرآن کے خلاف ہوئی تو مانیں گے نہیں. یہ معنی کیا کس کا؟ مہیمن کا. اب جس شخص کا عقیدہ ہو کہ قرآن کی شان ہے مہیمن، سمجھو بات. اور مہیمن کا مطلب ہے کہ جس کے سامنے تورات بھی پیش نہیں کی جا سکتی، انجیل بھی اس کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی. انجیل اپنے سچ ہونے میں قرآن کی محتاج، تورات اپنے سچ ہونے میں قرآن کی محتاج. اگر خدا کی کتابیں اپنی سچائی میں قرآن کی محتاج ہیں تو مولویوں اور پیروں کی لکھتے وہ کیسے کتاب اللہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کچھ سمجھ آئیے بات؟ پر قرآن تو وہ کتاب ہے جس کے سامنے اللہ کی بھی نہیں چلتی. اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب بھی، تورات انجیل بھی اس کے سامنے نہیں چل سکتی. تیری المحنت کس طرح چلے گی؟ تیرے رسالے کس طرح چلیں گے؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک طرف قرآن ہو اور مقابل کوئی کتابڑی پیش کرے، مسئلہ اپنے مقام پہ ہے. قرآن کے سامنے جو کتابڑی پیش کر رہا ہے مد مقابل تو اصل زندیق یہ ہے، اس کے دل کے اندر قرآن کی عظمت نہیں. قرآن مہیمن کتاب ہے، سارے سچ محتاج ہیں قرآن کی تصدیق کے. اور قرآن ایسا سچ ہے یہ کسی بزرگ کی تصدیق کا محتاج نہیں، کسی اکابر کی تصدیق کا محتاج نہیں. حتیٰ کہ خود نبی پاک کو بھی دعوت ہے اتبع ما یوحا، تو بھی چل قرآن کے پیچھے. تو قرآن ایسے سچ کا نام ہے جو سچ دنیا میں کسی تحریر، شخصیت، کتاب، رسالہ اس کی تصدیق کا محتاج نہیں. اور قرآن ایسے سچ کا نام ہے دنیا کی کوئی لکھت اپنا معتبر بننا چاہتی ہے تو اس کو پیش کیا جائے گا کتاب اللہ پر. معیار ہے کتاب اللہ مہیمنن، یہ کتاب نگران ہے مہیمنن علیہ، اس پر. ہاں کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ اچھا پشتوں والوں نے معنی نہیں بتایا. کیا مطلب؟ یہی معنی بنتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. پشتو مقدس ہمیں نہیں آتی نا، یہ بھی افسوس ہے. ہاں بھی دیکھو مہیمنن علیہ فاحکم بینہم، فیصلہ کر میرے پیغمبر ان کے درمیان، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے. فیصلہ کس کا ہوگا؟ بولو فیصلہ کس کا ہوگا؟ بما انزل اللہ. یا قرآن کا فیصلہ چلے گا یا ڈنڈا چلے گا؟
یا قرآن کا فیصلہ چلے گا یا یا جہاد ہوگا، ایک ہی چیز ہوگی۔ قرآن آپ سمجھ لو، قرآن کہتا ہے یا مجھے فیصل مانو یا پھر لڑائی ہوگی۔ کتابڑی شتابڑی کوئی نہیں مانتے آپ، لاؤ ایتونی بے کتابن، لاؤ کوئی حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، سب فرق باطلہ کو کہہ دو بات یہی ہوگی، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، یا تو فیصلہ قرآن کا ہوگا یا پھر فیصلہ ڈنڈے کا ہوگا، باقی کتابیں سنبھال کے رکھو۔ بما انزل اللہ ولا تتبع آباہم، اور مسئلہ پتہ لگا قرآن کے مد مقابل جتنی کتابڑیاں ہیں سب ہیں الاہوا، ساری کیا ہے قرآن کے مد مقابل کوئی لکھت اس کا نام ہے الاہوا، اسی لیے فرمایا بما انزل اللہ ولا تتبع آباہم، نہ پیروی کر میرے پیغمبر آباہم، ان کی خواہشات کی، حالانکہ وہ نام کس کا لیتے تھے؟ تورات کا، اور یہودی نام کس کا لیتے؟ سمجھو اس بات کو، تورات کا اللہ نے کیا قرار دیا؟ آبا، ان کا تورات پیش کرنا قرآن کے مقابلے میں، اگر وہ آبا ہے تو تیرے شیخ الحدیث کا رسالہ یہ بطریق اولا آبا ہے۔ ولا تتبع اہواہم، مت پیچھے لگ اتباع کر آباہم، ان کے احوا کی، خواہشات نفسانیہ کی، اما جاءک من الحق، اما جار مجرور متعلق ہے مورزن، اعراض کرتے ہوئے اس سے کہ آ پہنچا تیرے پاس من الحق، اور مولویو یاد رکھ لو قرآن حق ہے اور اس کے مقابلے سب آوا ہیں۔ جب قرآن کا مسئلہ آ جائے، کسی بڑے کی آوا، کسی چھوٹے کی آوا، کسی مولوی کی آوا یا کسی پیر کا اغوا، اس کی طرف نہ جانا۔ اما جاءک من الحق، اعراض کرنے والا حق سے، لکل، ہر ایک کے لیے، جعلنا منکم، بنایا ہم نے تم میں، شرعتم و منہاجا، یہ بار بار آئے گا لفظ سمجھ لو۔ شرعتن کہتے ہیں بڑا راستہ، بڑی شاہراہ، بڑے بڑے راستے، موٹر وے، بڑے بڑے راستے، اور منہاج چھوٹے چھوٹے راستے۔ تو یہاں مراد ہے شرعتن سے بڑے راستے، کیا؟ ہاں بھائی، آپ کے حاشیے پہ کچھ اور لکھا ہے اور لیسا بشے بھی ساتھ لکھا ہے، چلو جی آپ خود پڑھتے رہیں۔ شرع بڑا راستہ، منہاج چھوٹا راستہ، یعنی دین میں کئی بڑے سبل ہیں، کوئی چھوٹے سبیل ہیں، بڑے بڑے راستے، چھوٹے چھوٹے راستے۔ مراد کیا ہے؟ دستور، مراد دستور دینی ہے۔ ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، یہ بھی سمجھو یہ صرف اسی مقام پہ آئی ہے، ویسے تو مضمون بہت سارے مقام پہ ہے، لیکن یہ لفظ جو آیا نا لِیَبْلُوَکُمْ، اور مقام پہ میں نہیں حل کروں گا، اتنا کہہ دوں گا آیت میدان میں حل ہو چکی ہے بس۔ یہاں پر ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اختلاف کی حکمت بیان کی گئی، اگر اللہ چاہتا سب کو اشاعتی بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو توحیدی یعنی اہل حق توحید پہ پکا کر دیتا۔ اشاعتی سے مخصوص تمہاری تنظیم نہیں مراد جو بھی 14 صدیوں میں توحید والا گزرا اور اپنے اپنے نبی کے راستے والا گزرا، ہم اس کو بولتے ہیں اشاعتی، اور توحید و سنت کی اشاعت کرنے والا۔ شاید خوش بیٹھے ہو کہ ہماری تنظیم، تمہاری تنظیم بھی ماشاءاللہ سر آنکھوں پہ، لیکن ہماری مراد وہ نہیں۔ ہاں دیکھو، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَکُمْ، لیکن کیوں بنایا؟ اللہ کر سکتا تھا سب کو ایک جماعت، امت واحدہ کا مطلب ہے سارے توحیدی، اللہ کر سکتا تھا نا، لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ جہنم بھرنی ہے،
वलाकिन लियबलवकुम, लेकिन ताकि आजमाए तुम्हें, फीमा आताकुम, बीच उसके के दिया तुमको। अल्लाह फरमाते हैं आजमाइश मेरी हिकमत है। अब ये जो है ना लियबलवकुम और जगह पे नहीं है, जहां पर इस मजमून में आ गया तो ये उसके लिए मुफस्सिर बन गया, और मकाम पे ये आयत होगी, लेकिन ये नहीं होगा लियबलवकुम। वहां पर फिर हैरान हो जाएंगे ये क्या है। तो उन सब तकरीबन काफी एहतियाती हैं, 5-6 मकाम है जो इसी तरह के हैं, लेकिन लियबलवकुम उन 6 मकामात की जहां तफसीर, कुछ मकाम आपके ऊपर लिखे भी हैं, वो हाशिए पे लो शाअ लजअलन नास उम्मतन वाहिदा, वो हाशिए पे है बुजुर्गों। हूद का हवाला, हामीम, शूरा का आ जाएंगे इंशाअल्लाह, जल्दबाजी की जरूरत नहीं। तो बहरहाल वहां लियबलवकुम का हर लफ्ज मौजूद नहीं। आजमाए तुमको, जो दिया तुमको, फस्तबिकुल खैरात, उसूल फौज तासुब छोड़ दो, फस्तबिकुल खैरात, और खैरात की तरफ दौड़ो। खैरात से मुराद हर खैर है, नेकी का काम। इलल्लाहि मर्जिउकुम मिल्लत है, क्योंकि अल्लाह ही की तरफ है लौटना तुम सबका, बस खबरें देगा यानी जजा देगा। बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, बिमा कुंतुम के थे तुम जिन मसाइल में तख्तलिफून इख्तिलाफ करते। कहते हैं इन मसलों की तो पूछ भी नहीं होगी, समझो है कि नहीं। कहते हैं ये मौलवी फसाद करते हैं, ये जो मसले बयान इशाती करते हैं, इन मसलों को किसने पूछना है क़यामत के दिन, इनकी पूछ नहीं होगी ना। और दोस्त बुजुर्ग भी कहते हैं, नहीं कहते, सूफी भी, छोड़ो इन मसलों को इशाती, इनमें को कब्र में सवाल होगा, फलाने को पुकारो, फलाने कब्र में 3 सवाल है, मां रब्बो का, मां दीनों का, मां तकूलु फी हक़्क़ि हाज़िर। बाकी को किसी की भैंस ले जाए, ऊंटनी ले जाए, कब्र में कोई पूछा जाएगा? कब्र में तो 3 सवाल होंगे। और इशाती जो मसला बयान करते हैं, खामखा बड़ा 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 ऐसे सख्ती मचाई हुई है। इसको कहो बच्चों जो इशाती मसला बयान करते हैं ना, बाकी तो मसले पूछे जाएंगे मरने के बाद। इशातियों का मसला अभी तक रूह भी नहीं निकलेगी, अल्लाह वो मसला पहले पूछेंगे। और इशातियों का मसला क्या है? पुकार। ये इशातुत तौहीद का मसला है। वो 8वें पारे में आता है, ततवफ़ाहुमुल, जात रसूलना यतवफ़ौनहुम। आगे ऐनमा कुंतुम तदऊना, निकालो निकालो निकालो, हो सकता है कल तक फौत हो जाए कोई, निकालो। ऐनमा कुंतुम तदऊना मिन दूनिल्लाह कालू ज़ल्लू अन्ना व शहिदू अला अनफुसिहिम। सुभान अल्लाह। ये भी देख लो बुजुर्गों, सफ़ा नंबर 228, हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना, हत्ता के मिल गए सबको। मसला क्या समझा रहा हूं? कहते हैं इशातियों वाला मसला को कब्र में पूछा जाएगा, कब्र में और पूछे जाएंगे। इशातियों वाला मसला मौत के वक्त, अभी कब्र में दफन नहीं, पहले पूछा जाएगा। अभी रूह निकली भी नहीं, पहले पूछा। सबसे पहला सवाल ये है। अब जरा देखो सफ़ा नंबर 228, जहां तक कि आप पहुंचे उनके पास, और रुसुलुना, हमारे फरिश्ते, यतवफ़ौनहुम, पूरा पूरा लेने उनको, कालू, फरिश्ते जिस्म ले जाते हैं या रूह? हाँ, मालूम होता है मौत से रूह निकलती है। यतवफ़ौनहुम कालू, फरिश्ते आकर कहते हैं, पहला पहला सवाल है, ऐना मा कुंतुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, ऐना मा कुंतुम, कहां गए हैं, मा तदऊना, मा कुंतुम तदऊना, ऐना किथे गए, कहां गए, मा कुंतुम तदऊना, कि थे तुम माज़ी इस्तिमरारी, थे तुम पुकारा करते, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, बहावल हक ते बेड़ा तक, पुकारा करते थे अल्लाह के सिवा,
اب تمہارا مشکل وقت آ گیا موت والا، مطلب ہے ذرا پکارو نا ان کو آگے. قالو ذلو انا، کہتے ہیں ذلو انا، گم ہو گئے ہماری امداد کرنے سے، اب تو کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا. وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، مرتے وقت کہتے ہیں یار بات تو اشاعتیوں کی سچی تھی. شاہدوا علی انفسہم، دنیا میں جب فتویٰ لگتا تو بہت غصہ آتا، اب مرتے ہوئے اپنے آپ پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، گواہی دیں گے اپنے بارے میں انہم کانوا کافرین، کہ ساری زندگی کافر رہے ہیں، ساری زندگی کانوا کافرین، ساری زندگی کفر پہ زندگی گزری ہے. اب تو فتویٰ لگاؤ تو آگے سے دانت نکالتے ہیں، اور جب فرشتے ہاتھ ڈالیں گے تو کہیں گے واقعی یار کافر تھے. آج پتہ چلا تو معلوم ہوتا ہے یہ مسئلہ پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا؟ جی یہ مشکل ہے. فاستبقوا الخیرات، وہی فرمایا بما کنتم فیہ تختلفون انحکم، آمروں کا مقدر ہے، آمروں کا میں تجھے حکم دیتا ہوں فیصلہ کر درمیان ان کے بما انزل اللہ، ولا تتبع، اور نہ پیچھے لگ اہواءہم، ان کی خواہشات کے، واحذرہم، اور بچ ان سے یہ کہ فتنے میں نہ ڈال دیں تجھے، ام بعد ما انزل اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر خیال کرنا کہیں قرآن کا کچھ حصہ تجھ سے رہ ہی نہ جائے. کولے یا بعد ما انزل اللہ، ہاں بعد ما معلوم ہوتا ہے، بعد ما انزل اللہ بھی چھپانے کی اجازت. ہاں مولوی کہتے ہیں نہیں جی اختلافی مسئلہ ہے، اور بے ایمانہ کون سا مسئلہ ہے جو اختلافی نہیں؟ اختلافی مسئلہ ہے. لفظ اللہ بھی کہنا چھوڑ دے، کیونکہ لفظ اللہ میں 32 اختلاف ہے، 32 قول ہے. اب اختلافی مسئلہ ہے. ہاں بھئی دیکھو بعض بے بعض ما، اچھا بعد ام بعد ما انزل اللہ الیک فإن تولوا، اگر یہ منہ پھیریں یقین کر لے انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہے یہ کہ پہنچائے ان کو بے بعد ذنوبہم، ان کے بعد گناہوں کی سزا، گناہوں کی سزا. پتہ چلتا ہے قرآن جو بدقسمت نہیں مانتا اس سے کوئی زندگی میں ایسے کرتوت ہوتے ہیں، اس کرتوتوں کی سزا ملتی ہے کہ قرآن کا انکار کرتا ہے. کوئی سمجھ آئیے بات؟ ہاں ایسی بات نہیں. یہ اشکال آتا ہے بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھے ہیں بھائی، اتنے بڑے بڑے چادروں والے، تو یہ کیوں نہیں مانتے قرآن کو؟ قرآن نے یہ مسئلہ بھی حل کیا. اللہ فرماتے ہیں من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہو، نقیض لہو، قیض کہتے ہیں انڈے کا جو پردہ ہوتا ہے نا اوپر والا خول. اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن سے منہ موڑتا ہے اور قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، شیطان کو اس طرح اس پہ تسلط دیتا ہوں جس طرح وہ انڈے کا قیض اور خول ہوتا ہے، اوپر سے نیچے سے سائڈ سے اندر سے باہر سے پورا شیطان اس انڈے کی طرح اس پر چمٹ جاتا ہے اور وہ اس کو ادھر آنے ہی نہیں دیتا. اور یہی بات ہے، ہوتے آپ آدمی کے گناہ ہیں، اس لیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اگر قرآن کا مسئلہ نہیں پائی سکتا سمجھ لے کہ یہ گناہوں کی سزا ہے. اب یہ آیت دیکھ لو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائے قرآن کے فیصلہ سے، فَعْلَمْ، یقین کیجئے، انما یرید اللہ، آپ غم نہ کریں، یقین کیجئے کہ بے شک اللہ پاک ارادہ کرتا ہے پہنچانے کا ان کو بے بعد ذنوبہم، ان کے بعد گناہوں کی سزا، بعض گناہوں کی سزا. فإن کثیرا من الناس، بے شک بڑے لوگ، بہتے لوگ دنیا میں، دنیا کے اندر الفاسقون، پرلے درجے کے فاسق ہیں،
بے حکم چلے آئے ہیں. اپا حکمل جاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور کون بہتر ہے، خوبصورت ہے اللہ سے ادرو حکم کے، لقوم یوقنون. اللہ فرماتے ہیں قرآن کا فیصلہ چھوڑ کر پھر جاہلیت کا فیصلہ ڈھونڈتے ہیں. ایک فیصلہ قرآن کا ہے، اس کے مقابلے میں کیا جاہلیت کا فیصلہ ڈھونڈتے ہیں؟ اور قرآن سے کے فیصلے سے آسن فیصلہ دنیا میں کوئی نہیں، آسن فیصلہ دنیا میں. اور یہ کیا ہے؟ قرآن کا فیصلہ ڈھونڈ کے جاہلیت کے فیصلوں کے پیچھے جاتے ہیں. مولوی پیر سب اپا حکم الجاہلیہ، علم نام قرآن کا ہے. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. یہ بھی آج کل مصیبت ہے، جب قرآن کی شان بیان کرو گے نا آگے پھٹ کہتے ہیں دیکھیں نا حدیث کا منکر ہے، حدیث نہیں مانتا، حدیث کا منکر ہے. ہاں حالانکہ ہم نے حدیث مانی اس لیے کہ قرآن نے کہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہم نے حدیث کیوں مانی ہے، کس نے کہا ہے. اور پہلے ہم کتنے استدلال کر نہیں چکے حجیت حدیث پر. اب بھی کوئی جا کے کہے کہ یہ حدیث نہیں مانتے تو ہے یہودی کے نہیں. جس طرح ہم حدیث کو ثابت کرتے ہیں نا قرآن سے، اس مارکے کو بھی کوئی پتہ نہیں. آپ یہ استدلال بھی دیکھتے ہیں اور ان کی حجیت حدیث پر باتیں بھی دیکھیں، پھر پتہ چلے کہ اشاعتی کس طرح حدیث کی حجت ثابت کرتے ہیں اور یہ کس طرح غلطیوں میں مبتلا ہے. ابھی تک میں نے ان کی 10-12 کتابیں دیکھی حجیت حدیث پر، اور ایک بھی ایسی کتاب نہیں کہ جس کو دیکھ کر آدمی پرویزیوں کو جواب دے سکے. بس اپنے آدمیوں کو مطمئن کرنے کے لیے چند باتیں لکھ جاتے ہیں. اور اب دیکھو نا، حدیث کا ایک آدمی منکر ہے، اس کے سامنے قائل کرنے کے لیے حدیث پیش کریں گے؟ حدیث کے منکر کے سامنے حجیت حدیث بنا کے حدیث پیش کریں گے؟ آپ بے شک دیکھ لیں، بڑے بڑے نام نہیں لیتا حجیت حدیث پر، بڑے بڑے شیوخ کی کتابیں، شیوخ سے مراد شیوخ الوقت ہے اب کے، ان کی کتابیں آپ دیکھ لیں، کوئی شے نہیں تقلید پر اور حجیت حدیث پر. میں نے جتنی کتابیں دیکھی ایک بھی کام کی کتاب نہیں کہ جس سے کوئی مخالف کو آدمی مطمئن کر سکے، یا اپنے موافق طالب علم جو ذہین ہوں یعنی اشاعتی طالب علموں کو مطمئن کر سکے. دوسری پارٹی کی تو بات ہی نہیں. تو یہ ناممکن ہے. لیکن چلو بہرحال الٹا ہمیں کہتے ہیں یہ حدیث کے منکر ہے اور خود قرآن کے منکر ہے. ہمیں کہتے ہیں حدیث کے منکر اور خود کس کے ہیں؟ قرآن کے منکر. ہم کہتے ہیں حدیث کا منکر کافر ہے، لیکن جو نبی پاک کے ذمہ جان بوجھ کر من گھڑت روایتیں لگائے وہ بھی کافر ہے. بس صرف ہم اتنی بات کہتے ہیں. ہم دیکھو فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ ہو گیا اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. حکم الجاہلیت حکم الجاہلیت یبغون، کیا حکم جاہلیت کا تلاش کرتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما، اور کون اچھا ہے اللہ سے ازرو فیصلے کے، لقوم یوقنون، واسطے ایسی قوم کے جو صوفی نہیں ہے، وسوسے والی قوم نہیں، یقین والی قوم ہے، لا ادریہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوپر بتا دیا، اوپر ان کی خباستیں بیان کی. میرے پیغمبر خیال کرنا یہ بڑے بدماش ہیں، یہ کہیں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں. خطاب آپ کو ہے، مراد امت ہے، کہ کہیں یہ پیسے دے کر، رشوتیں دے کر، نذرانے دے کر مولویوں تمہیں پھسلا نہ دے. خیال کرنا ہے. ہم باز ما انزل اللہ، اگر ہدیوں پیسوں کی وجہ سے بعض کو بھی تم نے بیان نہ کیا تو تمہارا رگڑا نکل جائے گا. اس لیے پورا قرآن بیان کرنا ہے.
یا ایھا الذین آمنو، اب قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر ان مومنوں کی تربیت کر، او ایمان والو یہود و نصارہ کی سنگت چھوڑ دو، یہ خود پلیت ہے، جب ان کے ساتھ رہیں گے تو تم پر بھی اثر ہوگا، اس لیے پھر ترک موالات، ترک محبت، اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى، مت بناؤ یہود اور نصارہ کو اولیاء، دلی دوست، بعضهم اولیاء بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، مطلب کیا ہے؟ تمہاری طبیعتیں اور ان کی طبیعتیں اور تمہاری تہذیب اور ان کی تہذیب اور تمہارا عقیدہ اور ان کا عقیدہ اور تمہاری منزل اور ان کی منزل اور، تو کسی طرح بھی مناسبت ہو نہیں سکتی تمہاری یہودی نصرانی کے ساتھ، کبھی بھی مناسبت نہیں تو دوستی تو مناسبت پر ہوتی ہے، وہ بعض کے دوست ہیں، وہ نیچے لکھا ہے کیونکہ دوستی کا مدار تناسب طبعی پر ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی دوستی لگائے گا ان سے، مِنْکُمْ، تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو بے شک وہ بھی انہی میں سے ہے، حکمہم، مانا یہ کہ حکمہم، جو ان کے ساتھ دوستی لگائے گا اس کا حکم بھی ان کے حکم والا ہے، جو نصرانی یہودیوں کا حکم ہے وہ بھی اسی حکم میں یہودی نصرانیوں کے حکم میں ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، معاملات بھی، مواسات بھی اور موالات بھی اور مدارات بھی، یہ چاروں چیزیں حل ہو چکی ہیں، اسی کو یاد کر لینا، جہاں تقریر نہیں ہوتی وہاں ہو گئی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، خیال کرنا ہے، جوڑ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ یہ جوڑ ہے یا توڑ ہے؟ یہ گناہ سے نفرت ہے یا بے ایمان سے نفرت ہے؟ نہیں، ان کے ساتھ لگاؤ یاریاں، اور کفر کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے، کافر کے ساتھ نہیں، کنجر پن کے ساتھ دشمنی ہونی چاہیے، کنجری کے ساتھ نہیں۔ ہاں جی دیکھو، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، نہیں سمجھ دیتا قوم ظالم کو، اپنے نقصان کرنے والی کو، یعنی کون جہاں مراد ہے؟ مشرکوں سے جوڑ کرنے والوں کو، یہاں کون مراد ہے؟ قوم الظالمین۔ اس کا مطلب ہے زور کو چھٹی نہ ہو۔ ہاں بھائی دیکھو بمئی آئے سمجھو، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، اللہ فرماتا ہے جو یہود و نصارہ سے جوڑ رکھے گا، دوستی محبت رکھے گا، وہ ہے انہی میں سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں سمجھ دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ یہ جو ظالم مسلمانوں کو چھوڑ کر مشرکوں کے ساتھ جوڑ پیدا کر رہا ہے، یہ بھی ظالم ہے، اللہ اس کو بھی سمجھ نہیں دیتا۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، بس دیکھے گا تو ان کو، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض کیا؟ نفاق ہے اور جوڑ کی سوچتے ہیں۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، دیکھے گا تو ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے، مریض ہے، شک یا منافق، یسارعون فیہم، جلدی کرتے ہیں بڑی رغبت کے ساتھ، رغبت کرتے ہیں ان میں، فیہم، ہاں جو منافق ہے وہ مشرک کے ساتھ جوڑ رکھتا ہے اور وہ مشرک کو قریب کرتا ہے، خود قریب ہوتا ہے، بہانہ کیا کرتا ہے؟ یقولون، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں یہ کہ پہنچے ہم کو کوئی مصیبت، پہنچے ہم کو کوئی مصیبت۔ کیا مطلب؟ یار مشرکوں کے ساتھ ہماری دوستی صرف جوڑ اس لیے ہے کہ کل کوئی حادثہ پیش آ گیا تو تعاون کریں گے، جماعت اسلامی کا کیمپ لگ جائے گا،
کل اگر کوئی حادثہ ہوا نا تو یہ بے ایمان ہمارا کیا کریں گے؟ اس وجہ سے منافق ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور مشرکوں کے ساتھ اس لیے دوستی رکھتا ہے کل اگر کوئی ملازمت کا مسئلہ ہوا تو MNA صاحب ہمیں وہ ملازمت لے کے دیں گے، یا کوئی طوفان آ گیا، چھت گر پڑی، کوئی مصیبت آ گئی، ہمارا تعاون ہوگا۔ یہ پاس اللہ جاتی ہے بالفت، جواب شکوہ ہو سکتا ہے کہ اللہ لائے، آپ آئے ساتھ فتح کے، او امر من عنده، یا کوئی امر اپنے پاس سے، فیصبحوا علی ما، جہاں ان یاتی بالفتح سے مراد زمانے حال میں طالبان ہیں، زمانے حال کے مطابق طالبان ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ لائے اللہ بالفتح، اللہ فتح لائے، سمجھ آئیے بات؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ فتح لائے، اور فتح آ گئی تو جوڑ والوں کا رگڑا نکل جائے گا، ہاں جوڑ والوں کا، با جوڑ والوں کا نہیں۔ این یاتی بالفتح او امر من عنده، یا کوئی اور امر ہو من عنده، اپنی طرف سے، کیا لکھا ہے؟ ہاں پول کھل جائے، پول کھل جائے، امر من عنده، اللہ منافقوں کے پول کھول دے، پیغمبر کو بتا دے یہ صوفی بھی منافق، وہ بھی منافق، وہ بھی منافق، اور ان کی ساری پیری مریدی ختم ہو جائے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، بس ہو جائیں اوپر اس کے جو چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، نادمین، ندامت اٹھانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی جوڑ جوڑ کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ فتح دے دے طالبان کو، ہو سکتا ہے اللہ کوئی اور امر لے آئے تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے، کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں افسوس ہو، کاش مشرکوں کے ساتھ جوڑ نہیں رکھنا تھا، ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی تھی۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَٰؤُلَاء، کیا یہ لوگ ہیں الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، جنہوں نے پختہ قسمیں اٹھائیں، جنہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ کی پختہ اپنی قسمیں، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ یہ پکے تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، برباد ہو گئے اعمال ان کے، فَأَصْبَحُوا خاسرین، ہو گئے وہ نقصان اٹھانے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ذرا خیال کرنا ہے، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، جو کوئی مرتد ہو جائے تم میں، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب لائے گا اللہ ایک قوم کو، یحبہم ویحبونہ، وہ یحبہم، اللہ ان کو پسند کرے گا، یحبونہ، وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، بڑے نرم ہوں گے مومنوں پر، اعزۃ علی الکافرین، بڑے معزز ہوں گے کافروں پر، یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون، نہیں ڈریں گے، نہیں خوف کریں گے، لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ذالک فضل اللہ، یہ فضل ہے اللہ پاک کا، یؤتی من یشاء، دیتا ہے جس کو چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ ہے بڑی وسعت والا، بڑے علم والا، واسع علیم۔ اب ذرا دیکھو جی آیت، غور ہے نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، دو چیزوں کی پیشین گوئی کی، اے ایمان والو، ایک تو تمہاری طرف منسوب کچھ لوگ، لفظوں پر خیال کرو، اے ایمان والو،
ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہاری طرف نسبت کرنے والے کچھ لوگ وہ مرتد ہوں گے، تمہاری طرف نسبت کرنے والے لوگ کوئی کیا ہوں گے؟ مرتد. اور فسوف یأتی اللہ بقوم، ان فتنہ ارتداد کے مقابلہ کے لیے اللہ ایک قوم لائے گا جس قوم میں 6 صفات ہوں گی. یہ بات سمجھو اچھی طرح، کہیں اور میں لے جا رہا ہوں. آیت کو سمجھو، کتنی باتیں آئی؟ 2. پہلی بات کیا ہوگا؟ فتنہ ارتداد. منکم، ظاہراً جو تمہارے ساتھ ہوں گے کوئی ایسے لوگ وہ پھر اسلام سے پھر جائیں گے ایک پیچھے کوئی. اس فتنہ ارتداد کے مقابلہ کے لیے اللہ ایک قوم کھڑی کرے گا، اور قوم ایسی ہوگی کہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہوگا. قوم ایسی ہوگی کہ اللہ بھی ان کے، اور دیکھو اللہ بھی ساتھ کے با ہے کہ نہیں ہے؟ یاتی اللہ بے قوم، تو با الساق کے لیے نہیں آتی، با کس کے لیے؟ ہاں، قوم ایسی ہوگی کہ اللہ خود ان کے ساتھ ہوگا، اور اللہ لائے گا اس قوم کو، لائے گا بھی اللہ اس قوم کو، اور ہوگا بھی اللہ ساتھ اس قوم کے. میرے لفظ سمجھ آ رہے ہیں؟ اس قوم کو لائے گا بھی اللہ، اور ہوگا بھی اس قوم کے ساتھ اللہ. اور اس قوم کی 6 صفتیں ہوں گی، 6 علامتیں ہوں گی. ایک علامت یحبہم، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے. یحبہم، وہ اللہ کے کیا ہوں گے؟ اللہ خود ان سے محبت کرے گا. ویحبونہ، اور اللہ کے محب ہوں گے. 2 بس پہ جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے پیارے ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا. دوسرا، مخلوق کے ساتھ 2 اوصاف، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے ساتھ بڑے نرم ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. کتنی آ گئی؟ 4. 2 صفتوں کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ ہے، 2 صفتوں کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ ہے. اب 2 صفتیں آ رہی، آگے آ رہی ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں. ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ملامت کی پرواہ. ایسی قوم اللہ لائے گا، اللہ ساتھ ہوگا، لائے گا بھی اللہ اور ساتھ بھی کیا ہوگا؟ کیسے؟ فسوف یأتی اللہ بے قوم، میرے دونوں لفظ موجود ہیں. قوم لائے گا بھی اللہ اور ہوگا بھی اللہ ساتھ، با الساق کیے ایک. اور فسوف مستقبل کی پیشین گوئی ہے. فسوف کس کی؟ مستقبل کی. آپ کی زندگی یا اس وقت کی نہیں. سوفا کا لفظ بتا رہا ہے کہ بعد میں. سین اور سوفا کا فرق پڑا ہوا ہے یا نہیں؟ بعد میں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قوم کون تھی؟ یہ ابو بکر صدیق کی پارٹی تھی. اور یہ فتنہ کون سا تھا؟ یہ فتنہ وفات پیغمبر پر مانعین زکوٰۃ کا اور جھوٹی نبوتوں کے مدعی، یہ فتنہ ارتداد تھا. اور قوم کون تھی؟ قوم حضرت ابو بکر صدیق. اور اس پر میرا دعویٰ ہے کہ یہ حضرت صدیق سے ہٹ کے یہ آیت کہیں منطبق ہو نہیں سکتی. حضرت صدیق سے ہٹ کر کہیں منطبق ہو نہیں سکتی. فتنہ ارتداد بعد وفات رسول کے، اور یہ جو صفات تھی یہ ابو بکر صدیق اور ان کی پارٹی میں تھی. چنانچہ پوری احادیث سامنے رکھ لو، تاریخ سامنے رکھ لو، یہ 6 صفات اسی جماعت میں تھی. اور اسی جماعت کے متعلق اللہ نے فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، اور یہی وہ مقدس جماعت ہے
جو لائی بھی اللہ نے، اور اللہ ساتھ رہا، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ رہی، اور فرمایا کہ ہوں گے کون؟ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من، یہ اللہ کے فضل والی جماعت ہے، ان پہ خدا کا فضل ہے اور ان پہ خدا کی رحمت ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا اس آیت کا مصداق، دعویٰ سمجھو، اس آیت کا مصداق سوائے صدیق کے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی آدمی مطالبہ کرے، میں کہتا ہوں یہ 6 صفتیں ہیں ہی وہاں، ہیں ہی وہاں، اور قرآن نے جہاں کہا نا اذلۃ علی اعزۃ، اور وہاں کیا فرمایا؟ رحماء اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہی معنی ہے۔ اب اہل تشیع سے ہماری گفتگو چلتی ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں اس سے مراد حضرت علی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت علی۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ واقعی یہ ہے کہ یہ قوم بعد میں آنے والی ہے، پیشین گوئی ہے، لیکن ہمارا اختلاف کس میں پڑ گیا؟ مصداق میں۔ ہم کہتے ہیں کون ہے؟ ابو بکر صدیق، وہ کیا کہتے ہیں؟ کون ہے؟ علی۔ ہم کہتے ہیں ثابت کرو علی، میں ثابت کرتا ہوں صدیق کی پارٹی ہے، علی کی پارٹی بن سکتی نہیں، علی مراد ہو سکتی نہیں، کرو منطبق۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مرتدین سے مراد ہے ابو بکر عمر، اور اس سے مراد جو ہے من یرتد منکم عن دینہ، اس سے مراد ابو بکر عمر اول ثانی ثالث، اور یات اللہ بقوم سے مراد علی ہے۔ ہم کہتے ہیں آؤ اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت علی تمہارے مذہب میں حضرت علی نے ابو بکر عمر کے ساتھ جہاد کیا یا بیعت کی؟ کوئی پتہ نہیں، جہاد کیا یا بیعت کی؟ علی نے صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی، 2 دفعہ بیعت کی، 2 دفعہ، ایک تو پہلے دن کی، ایک 6 مہینہ کے بعد پھر تجدید ہوئی۔ یہ جو بخاری میں آدھی بات ہے، کئی لوگ کہتے ہیں 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی، یہ بات نہیں، حضرت علی نے بیعت پہلے دن کی اور 6 مہینوں کے بعد پھر اس بیعت کا علی اعلان اظہار ہوا، بخاری میں آدھی بات ہے۔ ہاں بھائی اب بات سمجھو، ہم کہتے ہیں اگر نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، اگر یہ کافر کا اعتراض مان لیا جائے کہ یرتدہ سے مراد اول ثانی ثالث، تو بچتا علی بھی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے شان کیا بیان کی؟ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ 2 جملے بتا رہے ہیں وہ قوم ایسی ہوگی جو تقیہ پرست نہیں ہوگی، جو تقیہ نہیں کر سکتی، ایسی قوم ہوگی، ورنہ تقیہ ہو تو جہاد کیسا، تقیہ ہو تو لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق کیسا؟ تجھے دونوں تردید ہے تقیہ کی۔ اب علی کے متعلق شیعہ کہتے ہیں بیعت انہوں نے بھی کی، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے، لیکن تقیہ تن، ہم کہتے ہیں پھر علی کس طرح مصداق بن گئے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ بھی نہیں، لا یخافون لومۃ لائم بھی نہیں، جو ڈر کے تقیہ کرے کسی کے بقول اس کافر کے کہ حضرت علی ڈر گئے اور تقیہ کیا، ہم کہتے ہیں جو بھی ہو، جہاد تو نہیں کیا نا ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ، لیکن جہاں کون سی قوم آئی ہے؟ یجاہدون فی، حضرت علی تو مراد ہو سکتے ہی نہیں۔ تیری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کیونکہ انہوں نے جہاد نہیں کیا، بقول شیعہ کہ انہوں نے کیا کیا؟ تقیہ، اور بقول اہل السنت کے انہوں نے سنت پر عمل کیا اور ابو بکر عمر عثمان کو مستحق سمجھ کے ان کا وزیر بن کے زندگی گزاری۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ اب جب شیعوں نے دیکھا نا یہ کو کام کچا ہو گیا، اب ایک اور دجال اٹھا، اس نے کہا جی اس سے مراد علی ہے، اور یہ جو قوم ہے نا من یرتد منکم، یہ قوم ہے معاویہ، یہ قوم ہے معاویہ۔ اب انہوں نے دیکھا نا ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ تو علی نے جہاد نہیں کیا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، بیعت کی، وزارت میں رہے، مشاورہ لیتے رہے، مشورے میں رہے، مشیر رہے۔ اب انہوں نے پیترا بدلا، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت
معاویہ. ہم کہتے ہیں یہاں پر بھی اللہ نے ان کا منہ کالا کر دیا. یہ سوال ہوا حضرت علی سے کہ معاویہ کے ساتھ تیری دشمنی ہے. ناج البلاغہ خود صفحہ 600 پر حضرت علی کا اپنا فرمان، اور شیعہ کے نزدیک ناج البلاغہ قرآن سے بھی زیادہ کرتی ہے. تو اس مقام پہ حضرت علی سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ آل شام ان کے ساتھ حضرت معاویہ کے ساتھ تیری دشمنی ہے، بتاؤ اہم مشرکون، اہم مشرکون، کیا یہ مشرک ہے؟ فقال لا، حضرت علی نے کہا نہیں. پھر سائل نے سوال کیا اہم منافقون، کیا یہ منافق ہے؟ فقال لا، حضرت علی نے فرمایا نہیں. تو اس نے کہا پھر لڑائی کیا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم اخواننا فی الدین، وہ دین میں میرے بھائی ہے، وہ دین میں کیا ہے؟ میرے بھائی ہے. بغوا علیہ. ایک دوسرے مقام پہ ناج البلاغہ کے اندر حضرت علی کا اپنا فرمان، اور ان کے نزدیک یہ قطعی فرمان، اماموں کا مصدقہ، علی خود بھی امام ہے ان کے نزدیک، اور امام کے قول کا منکر ان شیعہ مذہب میں کافر ہے. اب ذرا خیال کرو کفر لوٹتا کیسے ہے. امام معصوم کے قول کا منکر شیعہ مذہب میں آپ نے پڑھا ہے نا امامت کی بات میں، تو کیا بنے گا؟ کافر بنے گا. اب امام معصوم اندہم ان کے مذہب میں وہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ اور میری لڑائی ہو گئی، انا ربنا واحد، ہمارا رب واحد ہے، ونبینا واحد، اور ہمارا نبی ایک ہے، بَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدًا، ہم دونوں کی اسلام کی دعوت ایک ہے. لا نستزیدہم بالایمان باللہ والتصدیق برسولہ شیئا، ہم معاویہ اور اس کی پارٹی سے اللہ اور رسول کے ایمان اور تصدیق میں لا نستزید شیئا، ایک ذرا بھی ہم بڑے ہوئے نہیں. ولا ہم یستزیدوننا، اور معاویہ اور ان کی پارٹی وہ ہم سے ایمان میں آگے نہیں، ہم ان سے ایمان میں آگے نہیں. تو علی کہتے ہیں جو معاویہ کا رب میرا وہی رب، جو معاویہ کا نبی میرا بھی وہی نبی، جو معاویہ کا دین میرا بھی وہی دین، اور ایمان میں معاویہ اور ہم برابر ہیں. جب دونوں برابر ہیں اب شیعہ کے لیے دو راستے ہیں، یا امام معصوم کا قول مان کے حضرت معاویہ کو علی کی طرح مومن مانے، یا امام معصوم کا قول نہ مان کے اصلی کافر کہلوائے. یہ علی کا فرمان ہے. اب یہاں پر ایسے دلائل کے ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں مرتد قوم سے مراد آل شام بھی نہیں ہو سکتے. جب آل شام نہیں ہوتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تو کسی کے ساتھ لڑائی کی نہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں، اور کوئی لڑائی، پھر یہ کون ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق. یہ پیچھے کوئی پوری بہا ہوئی. جب اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے تو اب ساری چیزیں ثابت ہو گئی. ابو بکر صدیق، عمر، عثمان کا اللہ کا محبوب ہونا بھی اس نسکتی سے ثابت، محب مخلص فی الدین ہونا بھی اس نسکتی سے ثابت، اور کمال کامل ہونا بھی اس نسکتی سے ثابت، مجاہد ہونا بھی اس نسکتی سے ثابت، اور دائی ہونا بھی لا یخافون لومۃ لائم اس نسکتی سے ثابت، اللہ کا فضل اور رحمت کا مستحق ہونا بھی اس نسکتی سے ثابت، اور ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل بھی اس آیت نسکتی سے ثابت. جو کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے اصلی زندیق اور ملحد ہے. اب سمجھ گئے ہو یہ طریقہ استدلال آ جائے گا یا نہیں؟ ہاں. اب جب شیعہ نے دیکھا نا اوہو، اور تمام اہل سنت مفسرین نے جہاں سے خلافت پر استدلال کیا ہے، اگرچہ انداز ہر ایک کا جدا جدا ہے لیکن کیا ہے، ساتھ احادیث بھی لکھی ہے. ہاں بھائی، اس پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اچھی بات کی ہے منہاج السنہ میں. ابن تیمیہ واقعی بحر لا ساحل لہ، واقعی سمندر تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اب ذرا دیکھو بزرگوں،
شیعہ نے کہا ہو خلافت صدیق ثابت ہو گئی، اور خلافت صدیق ثابت ہو گئی تو ساری شیعت یہودیت ساری جہنم میں گئی. سمجھ آئی یہ بات؟ یہ استدلال آپ کو آ جائے گا جو میں نے کیا جا کاغذ بدل کے کروں. اس کی کئی تقریریں ہیں، یہ بالکل آسان ترین تقریر میں نے آپ کے سامنے کر دی. اس کی کچھ مشکل تقریریں بھی ہیں، لیکن یہ عام فہم ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم کہتے ہیں یہاں دو باتیں ہیں بنیادی. پہلی بات کہ فتنہ ارتداد کی پیشین گوئی اور اس کے سدے بات کے لیے 6 صفات سے موصوف ایک جماعت کی پیشین گوئی ہے. بس اس کے بعد اب ہم کہتے ہیں یہ جماعت کون ہے؟ شیعہ کہتے ہیں علی کی، ہم کہتے ہیں صدیق کی. وہ کہتے ہیں علی ہے، ہم کہتے ہیں ثابت کرو، یہ اوصاف ثابت کرو علی میں جو اس جہاں ہیں. تو وہ 2 معامل بتاتے ہیں، ایک شیخین پر فتویٰ لگا کر، ایک حضرت معاویہ کی پارٹی پر. ہم کہتے ہیں دونوں نہیں بن سکتے. قرآن کی روح سے یجاہدون پہلے نہیں بن سکتے، اور دوسروں کو علی خود کہتا ہے کہ میرے بھائی ہے ایمان میں، پھر یہ میں ارتدہ کا مصداق کیسے بنے؟ علی کی بات نہ مانو تو ویسے کافر ہو، اگر مسلمان رہنا ہے تو معاویہ کو مسلمان ماننا پڑے گا، نہیں تو مسلمان رہ ہی نہیں سکتے. تو اب تمہاری مرضی، اگر تمہیں مسلمان ماننا ہے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ اس جماعت سے مراد ہے صدیق کی پارٹی، اور خلافت صدیق اور فضائل صدیق براہ راست اس اعتبار سے ثابت ہو گئے. اور یہ ایسی بات ہے کہ شیعہ کے ایک بہت بڑے ملا کے سامنے میں نے یہ بات رکھی، لیکن آپ یقین کریں کہ اس کو کوئی جواب نہیں آیا، بالکل کوئی جواب نہیں تھا. کہتے پہلے اس نے وہ بات کی کہ میں کہہ سکتا ہوں اول ثانی ثالث. میں نے کہا اول ثانی ثالث تیرا علی تو تکیہ کر رہا ہے تمہارے بقول، تو جہاں کیا ہے جو اللہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. تو کہتے ہیں آل شام. میں نے کہا اب مسلمان رہنا، اگلی میں نے وہی تقریر کی، کوئی جواب نہیں تھا بالکل، اور ہے ہی نہیں. دنیا کی کسی شیعہ سے کرو کوئی جواب نہیں اس کا، اور یہ اور احتمال ہی نہیں، نص قطعی ہے خلافت صدیق پر. اب آگے دیکھو ذرا، انما انہوں نے کہا ثابت ہو گیا، اب شیعوں نے کہا اگلی آیت سے خلافت علی ثابت ہو رہی ہے. اب ذرا خیال کرنا ہے، انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں، ولیکم اللہ، ولی تمہارا اللہ ہے، ورسولہ، اور رسول ہے اس کا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، دیتے ہیں زکوٰۃ کو، وہم راکعون، حالانکہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، ہم راکعون، ومن یتول اللہ، اور جو کوئی یتول اللہ دوستی کرے گا اللہ سے، ورسولہ، اس کے رسول سے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے، فإن حزب اللہ، بے شک پارٹی اللہ کی، ہم الغالبون، وہی غالب ہیں باعتبار نتیجہ کے، ہم الغالبون. اب ذرا سمجھو، شیعہ کہتے ہیں اس آیت سے علی کی خلافت بلا فصل ثابت ہے. سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں ذرا غور سے دیکھو، کہیں ہے خلافت بلا فصل علی؟ خلافت ہو، پھر بلا فصل ہو، پھر علی ہو. دیکھ لو آیت کو، اب میں نکالنے لگا ہوں، دیکھو آیت سے، آیت میں ہے، اور بولو بزرگوں. وہ کہتے ہیں تمہاری آنکھ نہیں دیکھنے والی، یہاں پر ہے این کے صحیح کراؤ. انما ولیکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں ولی، ولی کا معنی ہے خلیفہ بلا فصل، متصرف، تمہارا متصرف اللہ ہے، بعد اللہ کے رسول ہے، اور بعد رسول کے وہ مومن ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. وہ مومن ہیں جو رکوع میں راکعون، ہم راکعون حال ہے یؤتون الزکاۃ کی ضمیر سے، وہ مومن جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں.
اور جہاں تک بات بن گئی نا، اب آئے، اب آپ کی تفسیریں آ گئی، در منصور، سالبی اور ابن جریر وغیرہ وغیرہ اب ساری آ گئی کہ حضرت علی نے نماز پڑھ رہے تھے، زور کی نماز تھی 4 رکعتیں، اور حضرت علی نے اوپر جو حلہ پہنا ہوا تھا جوڑا، تو وہ 1000 دینار اس کی قیمت تھی۔ کتنی؟ 1000 دینار قیمت تھی۔ جب دوسری رکعت کے رکوع میں گئے، ایک سائل آ گیا، اس نے کہا اللہ کے واسطے مجھے زکات دے، تو علی سجدے کے اندر رہا اور ایسا سے وہ حلہ اتارا اور رکوع کے اندر رہا، رکوع بھی نہیں توڑا، رکوع کے اندر ہی رہ کر حضرت علی نے اس کو وہ حلہ دے دیا اندر اور نماز جاری رکھی۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ رکوع میں زکات علی نے دی ہے، لہذا المومنون سے مراد کون ہے؟ علی۔ پہلے ولی اللہ متصرف، اللہ کے بعد کون ہے؟ رسول، اور رسول کے بعد کون ہے؟ علی۔ معلوم ہوتا ہے علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ استدلال سمجھ گئے یا نہیں؟ وہ اب تو بول پڑو، کیونکہ سبق تو ہم آگے چلائیں گے۔ ہاں بھائی جلدی سمجھ لو۔ یہ ہے بنیادی طور پہ اہل تشیع کا یہاں پر جو بدماشی ہے۔ پہلی بات الاول انما ولیکم اللہ، یہاں پر شیعہ کہتے ہیں بالاتفاق یہ آیت علی کے حق میں ہے۔ سیوطی نے کہ 4-5 حوالے دیے نا، یہ بڑے بے ایمان ہوتے ہیں، 5-6 حوالے دے دیے، کہتے اہل سنت اور اہل تشیع کا اس بات پہ اتفاق ہے، فلا 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 اتفاق ہے، ایک قول نقل کیا اتفاق ہے۔ یہاں پر بھی ایسی بدماشی کی، 4-5 حوالے دیے ہماری تفسیروں کے، فلاں فلاں میں لکھا، کہتے سنی شیعہ متفق ہیں اس بات پہ کہ مراد علی ہے اس آیت سے۔ پہلے ہی ہمارا نقض ہے، کوئی متفق نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق ابو بکر صدیق ہے، اور یہ ہماری تفسیروں میں موجود ہے۔ اس کا مصداق کون ہے؟ ابو بکر، کیونکہ ان پر بات چل رہی ہے خلافت صدیق کی، ان پر بات چل رہی ہے کس کی؟ خلافت صدیق کی، تو نیچے بھی بات کس کی ہوگی؟ صدیق کی۔ یہ تو خیر میں عام بات کر رہا ہوں جو آپ کے مولوی کرتے ہیں، چل چھوڑو، ہم اپنی بات کرتے ہیں، مولویوں والی باتیں آپ رکھتے رہیں۔ بات سنو، جہاں ہم کہتے ہیں کہ پوری شیعت کو چیلنج ہے، اس آیت سے کسی لفظ سے اشارہ بھی بتا دے خلافت بلا فصل کا، لفظ رائے گیا۔ پہلے شروع کرتے ہیں، مدار کس پر ہے؟ لفظ ولی پر۔ مدار کس پہ ہے؟ لفظ ولی پر، 1۔ نمبر 2، مدار استدلال کے ہم راکعون کو حال بنایا ہے یؤتون الزکات کی ضمیر سے۔ کتنی باتیں ہیں؟ 2، کہ یہ حال ہے یؤتون الزکات سے۔ اور نمبر 2 بولو لفظ ولی کا، لفظ ولی کا خلیفہ بلا فصل۔ پوری دنیا شیعت سے مطالبہ کرو کہ آج تک جتنی لغت کی کتابیں ہیں ساری کتابیں اٹھا لو اور لغت کی کسی کتاب میں ولی کا معنی خلیفہ بلا فصل نکال کے دو۔ ولی کا معنی خلیفہ بلا فصل، کیونکہ لفظ ولی دار و مدار ہے، تو ولی کا معنی خلیفہ بلا فصل دنیا کی کسی لغت میں نہیں، بلکہ اس کے خلاف جہاں پر بھی بن ہی نہیں سکتا۔ اگر ولی کا معنی کرے خلیفہ بلا فصل تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ تمہارا خلیفہ بلا فصل ہے، تو اصل کون بنے گا؟ اللہ کہتا ہے اللہ تمہارا خلیفہ بلا فصل ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ کے بعد کون ہے؟ رسول خلیفہ بلا فصل۔ اگر یہ معنی صحیح ہے تو پھر تو علی خلیفہ بلا فصل بنتا ہے، لیکن نہ اللہ کسی کا خلیفہ ہے
اور نہ رسول پاک خلیفہ بلا فصل ہے. اور وہاں موجود ہے بلی. اگر کوئی کہے وہاں اور مانا ہے, جہاں اور مانا ہے, جیسے تم کرتے رہو بمسا ہو کا, جب وہاں کرتے رہے, ہم کہتے ہیں مسا کا مانا غسل والا, وہ ثابت کرنا ہمارے ذمے ہے. بلی کا مانا خلیفہ بلا فصل والا, دنیا کی کسی لغت سے لاؤ. کیا سمجھے ہو؟ بلی کا مانا اصل مدار اس پہ ہے کہ بلی کا مانا کیا؟ خلیفہ بلا فصل. کسی دنیا کی لغت سے لاؤ, آگے بات کریں گے. لیکن آج تک شیعہ پیش نہیں کر سکا. ہمارے اکابر نے کب سے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ لفظ بلی کا معنی خلیفہ بلا فصل کسی لغت سے پیش کرو. یہ کسی لغت میں بھی موجود نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, جہالت کی بھی انتہا ہے. شیعہ مجتہدین کا جہل مرکب دیکھو, جتنے جاہل ہیں کہ انہیں بلی کا معنی ہی نہیں آتا. یاد کر لو, لفظ دو ہیں. ایک لفظ ہے ولایت بکسر الواو. کیا لفظ ہے؟ ولایت واو کے کسرہ کے ساتھ. اور ایک لفظ ہے ولایت بفتح الواو, واو کے فتح کے ساتھ. ولایت سے ہوتا ہے والی, جس کا معنی ہوتا ہے حاکم, جس کا معنی ہوتا ہے حاکم. والی خراسان, والی پاکستان, والی فلاں, تو والی. اور جو بے فتح الواو ہے ولی, اس سے ولی ہوتا ہے صفت مشبہ کا صیغہ. اور ولی کا معنی ہوتا ہے دوست, محبت کرنے والا, دوست اور محبت کرنے والا. تو ولی بے فتح الواو سے ہے, اور والی وہ کیا ہے؟ بے کسر الواو. واو کے نیچے زیر پڑو ولایت, تو اس کا معنی ہوتا ہے متصرف ہونا, حاکم ہونا. لیکن اس سے بنتا لفظ کیا آتا ہے؟ والی. اور جو واو کے زبر کے ساتھ ہے ولایت, تو اس سے لفظ بنتا ہے ولی. اور ولی کا معنی کیا ہے؟ محبت کرنے والا, دوست. تو اب یہاں پر لفظ والی ہے یا ولی ہے؟ تو یہ واہ کے فتح کے ساتھ والا ہے یا واہ کے کسرہ کے ساتھ؟ تو جہاں تو متعین ہے دوستی والا معنی اور محبت کرنے والا, یہاں والی کیسے بن گیا اور متصرف کیسے بن گیا؟ یہ تو عرب کا ضابطہ ہے. ایک نمبر دو, سمجھو بات. نمبر دو, آگے یہ باتیں اچھی طرح سمجھو. شیعت کا پورا سیلاب آ رہا ہے. پتہ نہیں ہم تو اس وقت ہوں گے یا نہیں, آپ ہوں گے. اور ایک وقت آنے والا ہے کہ پاکستان پورا شیعہ سٹیٹ بن چکا ہے, اور مستقبل میں شیعت کا سیلاب ہے. اب تو تیاری نہیں کرتے, اور پھر ایسے افسوس لگتا ہے. تو وقت کے تقاضے کے مطابق یہ آپ یاد میں رکھ لو, مستقبل میں بریلوی آپ کے مقابل نہیں آئیں گے, اور یہ دوسرے گروہ بھی وہ مقابلہ نہیں کریں گے. مستقبل میں اصل لڑائی سنی شیعہ کی یہ بیرونی طاقتیں ساری یہی سوچ کرا رہی ہے. انہوں نے اسی سوچ پر عراق میں جو کچھ کیا, امریکہ نے جان بوجھ کر وہ سارا فساد کر کے سنی شیعہ کی لڑائی, شام میں سنی شیعہ کی لڑائی, پاکستان میں سنی شیعہ کی لڑائی. اور اب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ دیوبندیوں کو دبانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کو شیعہ کے ساتھ ٹکر لگا. انہوں نے آپس میں بھی بہت لڑایا, بریلویوں کو بھی خرید کر ڈالا, اہل حدیثوں کو بھی تنخواہیں دے کے رفع دین اور یہ چیزیں اچھال لی. لیکن اب حکومت جتنے اتحادی ممالک ہیں یہ یاد رکھو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دیوبندیوں کو مارا جا سکتا ہے تو صرف شیعہ کے ساتھ ٹکرا کے. چنانچہ انہوں نے اپنا کام شروع کیا. یہ جو پیچھے اس بے ایمان نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بیت اللہ پر حملہ کروں گا, تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ خود بیت اللہ پر حملہ کرے گا. اس شیطان کا مقصد یہی تھا ایران سے کروائے گا, اور اب بھی ذہن میں رکھنا ایران ہی سے کروائے گا. اب صرف اس کے لیے جو آڑ ہیں وہ طالبان ہیں, القاعدہ ہے, طالبان القاعدہ. ورنہ وہ پورا تیار ہو چکا ہے
کہ کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی یہ وہابیوں سے لے کر ان شیعوں کے حوالے کرنی چاہیے اور ایرانیوں کے، اور اس ذریعے تو جتنے توحیدی لوگ ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کا پرانا منصوبہ ہے، پاکستان میں ساری یہی چال ہے، فوج میں انہی لوگوں کو لے رہے ہیں، فوج کے اندر بھی یہاں تک بات چلتی ہے کہ تو شیعہ کو مسلمان سمجھتا ہے جا، وہ برتی تب کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ جو آپ کا بہت بڑا امتحان ہوگا وہ شیعت کے ساتھ مقابلہ ہوگا، علمی سطح پہ بھی ویسے بھی۔ تو اس لیے یہ باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ ہاں میں کیا عرض کر رہا تھا، آگے قرآن دیکھ لو، آنا بلی کا متعین ہے، من یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تو من یتول کا پھر کیا بنے گا؟ جو اللہ کا خلیفہ بنے یا اللہ میں متصرف کرے۔ اگر بلی کا معنی متصرف کرتے ہو تو من یتول، اس کا کیا معنی کرو گے؟ جو اللہ میں متصرف ہو، رسول پر جس کا حکم چلے، اللہ پر جس کا حکم چلے، یہ تو نرا کفر ہے۔ تو من یتول والا سیاق متعین کر رہا ہے، محبت اور دوستی والا معنی ہے۔ اور بلی بے معنی تصرف کرنا یا حکم چلانے والا نہیں بن سکتا۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ من یتول، اگر یہ ہو تو پھر معنی ہوگا جو اللہ پر حکم کرے، رسول پر حکم کرے، مومنوں پر حکم کرے، کیونکہ ولایت کا معنی جو تم نے حکم چلانا اور تصرف کرنا کیا ہے تو پھر معنی یہی ہوگا۔ حالانکہ معنی جو اللہ سے محبت کرے، رسول سے محبت کرے اور مومنوں سے محبت کرے، تو معلوم ہوتا ہے ولی کا معنی جہاں متعین ہے محبت کے معنی میں۔ نمبر 2، یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ نمبر 2، دوسری بنیاد، وہ نام سے جہالت ہے، یہ ادب سے جہالت تھی، ولی کا معنی ہی نہیں آتا۔ اور دوسرا نام سے جہالت ہے شیعہ کی، وہ حال بناتے ہیں کس سے؟ یؤتون الزکوٰۃ سے، کس کو؟ وہم، اور رکوع سے مراد لیتے ہیں رکوع صلاۃ۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ جب دو جملوں کے بعد حال آئے تو دونوں کی ضمیر سے حال بنتا ہے۔ جب دو جملوں کے بعد حال آئے تو دونوں کی ضمیر سے کیا ہوگا؟ حال۔ تو پہلے جملے دو ہیں، کون سے؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ تو راکعون کا معنی کیا ہے؟ عاجزی کرنا۔ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں عاجزی کے ساتھ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ معنی یہ ہے وہ نماز میں بھی عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ میں بھی کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ عاجزی۔ سمجھ گئے میری بات؟ دو باتیں آ گئی، دونوں بنیادیں گئی۔ تیسری بات عرض کر رہا ہوں، پورا شیعہ مذہب اب جا رہا ہے، یہ تو ان کا استدلال کیا۔ ہم کہتے ہیں یہ مناظرانہ اور الزامی جواب ہے۔ ہم کہتے ہیں جہاں بتاؤ ولی کا معنی کیا ہے؟ امام متصرف۔ او بزرگوں، ولی کا معنی کیا کیا؟ خلیفہ، امام، متصرف۔ بہت اچھا، بہت اچھا، آپ کی مانتے ہیں لیکن آپ کے بارے میں نہیں ہے۔ یہاں 11 امام اڑ گئے۔ یا اگر خلیفہ مانا لینا ولی کا تو کتنے امام اڑیں گے؟ 11 اڑ گئے، صرف ایک رہے گا، ایک رہ جائے گا۔ کیسے؟ یہاں پر لفظ آیا انما، اور انما کس کا ہے؟ حصر کا۔ اور بقول شیعہ کے رکوع میں زکوٰۃ صرف علی نے دی ہے اور کسی نے نہیں دی، تو پھر امام واحد ہوگا نہ کہ اثنا عشری۔ پھر 12 امام، 11 اڑ گئے، پھر امام ایک ہی ہوگا علی، کیونکہ پھر امامت کے لیے شرط ہوگی جس نے رکوع میں زکوٰۃ دی، اور پھر امام بنے گا ایک۔ 11 اڑ گئے۔ اب ہم کہتے ہیں 11 کو بچانا ہے تو مانا ہمارا مانو، اگر 11 کو اڑانا ہے تو مذہب رہ جائے گا۔ بولتے کیوں نہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ انما کلمہ حصر کا ہے کہ نہیں؟ تو پھر حصر ہوگا امامت کا کس میں؟ حضرت علی، کیونکہ اور تو کسی نے رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی۔ اب شیعہ سے پوچھو مرضی آئے
ایک مان لو اور 11 کو اڑا دو، اور ہماری مانتے ہو کم از کم 12 بچتے تو ہیں نا. یہ الگ بات ہے کہ کاغذی ہوں یا نقلی ہوں یا جو بھی ہو، لیکن تمہارے دھرم میں تو بچ جائیں گے. اگر ہماری نہیں مانو گے تو ہم خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے 11 کو بچا رہے ہیں. اگر تم ہماری نہ مانو گے تو 11 اڑیں گے اور امامت ایک ہوگی، پھر اثنا عشریہ مذہب دفن ہو جائے گا. یہ بھی سمجھ گئے ہو؟ اچھا، یہ 3 جواب تو تھے، ایک سنار کی 100 سنار کی، ایک لوہار کی. اب اس کے علاوہ بھی جواب ہے. پہلی جواب ہے کہ زکوٰۃ جہاں مقام مدح میں رکوع کے اندر زکوٰۃ دینا کوئی ثواب کی بات ہے یا نماز کے خشوع خضوع کے خلاف ہے؟ عجیب بات ہے. علی نے حلہ اتارا. اچھا یہ حلہ لیا کہاں سے تھا؟ شیعہ کتابوں میں تو ہے حضرت علی کے پاس کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی. شیعہ خود کتابوں معتبر کتابوں میں لکھا ہے حضرت فاطمہ کو روٹی کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی، کئی دفعہ ناراض ہو کے چلی گئی، گھر سے چلی گئی، شکایت لگائی کہ علی کے پاس تو کھانے کا بھی کچھ نہیں. یہ خود شیعہ کتابیں لکھ رہی ہیں. ایک طرف اتنی غربت ثابت کرتے ہیں کہ علی کے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی، ادھر کہ کتنا 1000 دینار زکوٰۃ دی علی نے. 1000 دینار کیا دی؟ زکوٰۃ. جو زکوٰۃ ہوتی ہے 40واں حصہ، تو اس کا مطلب ہے 40,000 دینار کے تو مالک تھے نا. کتنے؟ 40. جبکہ شیعہ کی سب کتب متفق ہیں کہ علی کے پاس تو روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، اور جو 1000 دینار زکوٰۃ دے رہا ہے تو کم از کم 40,000 دینار کا مالک ہوگا. ادھر کہتے ہیں اتنا بھوکا کوئی چیز ہی پاس کوئی نہیں، ادھر زکوٰۃ ہے 1000 دینار. تو معلوم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے القول علی القول، خود اپنی بات کی تردید اور 1000. پھر حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا یہ کون سی مدح والی بات ہے؟ یہ تو حضرت علی کی نماز ہی خراب ہو گئی عمل کثیر سے. اچھا پھر اگر یہ قابل مدح ہے تو نبی پاک نے بھی کبھی دی ہے کوئی صدقہ حالت رکوع میں، یا کوئی 12 امام اور کسی نے دیا ہو، یا شیعہ کی کسی کتاب میں ہو کہ رکوع کے اندر زکوٰۃ دینا یہ قابل مدح فعل ہے. کسی شیعہ کی کتاب میں بھی موجود نہیں ہے. تو ایسا گپو ٹیشن چلا کے وہ ایک شیعہ مجھے کہتا ہے علی کعبہ میں پیدا ہوں گے، علی کعبہ میں پیدا ہوں گے. میں نے کہا کعبہ آپ بتائیں، شیعہ عورت جب بچہ جننے لگے تو مسجد میں آ جاتی ہے. عورت جب بچہ جننے کے قریب ہو تو حیا والی عورت مسجد میں آتی ہے یا گھر کے خفیہ کمرے میں جاتی ہے؟ یہ کعبہ تھا یا زچہ بچہ سنٹر تھا؟ علی کی ماں کو اتنا بھی خیال نہیں آیا معاذ اللہ کہ بچہ جننے کا ٹائم آیا تو مسجد میں آ گئی. میں نے کہا اگر ایسے تو تمہاری شیعہ عورتیں بھی آئے نا مسجد میں بچہ جننے کے لیے. کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ یعنی کوئی عقل کی بھی بات کرو بھی. عورت بچہ جننے مسجد میں جاتی ہے. اگر تمہاری کوئی رشتہ دار مسجد میں نہیں آتی گھر میں رہتی ہے تو علی کی ماں کے کیوں الزام لگاتے ہو کہ وہ کعبۃ اللہ میں آ گئی بچہ جننے کے لیے؟ ایک دوسرا، کعبۃ اللہ میں بچہ جننے کی اگر بچہ افضل ہو جاتا ہے پھر تو علی نبی سے بھی افضل ہو گیا. نبی کی پیدائش کعبہ میں نہیں ہوئی، علی کی پیدائش اگر کعبہ میں ہوئی ہے تو پھر نبی سے بھی علی افضل ہوگا. تو کہتے ہیں آپ عجیب بات کرتے ہیں. میں نے کہا میں عجیب بات کرتا ہوں، تو عجیب بات کرتا ہے کہ تیری ماں بہن اور رشتہ دار عورت کو شرم آئے بچہ جنتے وقت مسجد میں آنا، اور علی کی ماں پہ اتنا الزام لگاتا ہے کہ اس خاص حالت میں بھی کعبۃ اللہ میں آ گئے وہاں پر بچہ جننے کے لیے. تو ہم تو کہتے ہیں بے حیاؤ، حضرت علی کی ماں پہ الزام نہ لگاؤ. کوئی سمجھ آئی یہ بات؟ ایسی اوٹ پٹانگ دلیل ہے. تو اب یہ آیت آپ جواب دے سکیں گے یا نہیں؟ انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ ولی تمہارا اللہ، دوست تمہارا اللہ. اللہ ان بے ایمانوں کو تباہ کرے. اگر قرآن دیکھو نا، قرآن پیچھے بات ہی یہی چل رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض من یتولاھم
بات ہی یہ چل رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اب بنایا، اب فرمایا کس کو بناؤ، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تم اللہ رسول سے دوستی رکھو، مومنوں سے دوستی رکھو، کیوں ومن یتول اللہ ورسولہ، جس نے اللہ سے دوستی رکھی، رسول سے دوستی رکھی، مومنوں سے دوستی رکھی، فإن حزب اللہ هم الغالبون، پورا قرآن کا سیاق بھی بتاتا ہے، یا ولی کا معنی محبت کرنا دوستی والا ہے، سباق بھی بتاتا ہے ولی کا معنی دوستی والا، اور لغت عرب بھی بتاتی ہے ولی کا معنی دوستی والا، اور یہ سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اس پر میں نے گفتگو کر دی۔ لا تتخذوا الذین، اب تھوڑا سا پڑھ لو پھر زور کے بعد سو جانا، چھٹی کر دینا۔ ہاں اب تھوڑا سا پڑھ لو۔ والذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اگر ہو رہے ہو تو پھر 2:30 بجے نماز پڑھیں گے، اور نہیں ہو رہے تو پھر انشاءاللہ 1:30 بجے کے قریب پڑھتے، 1:30 پونے، تو جس طرح آپ کہیں۔ زیادہ ناراض ہوں تو ناراض جو ہو چکے جتنا اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا، تو ناراضگی وہی تھی جو آپ نے اختیار کر لی، تو پھر انشاءاللہ ہم کام تو پورا کریں نا 2:30-3 تک، تو اگر نہیں ہوئے تو چلو پھر ٹائم پہ بس کر دیں گے۔ ہاں نہیں ہوئے نا؟ یہ ہوئے ہیں؟ نہیں پھر تو خیر ہے، میری مرضی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، آج میرا گلا بالکل بند تھا، صبح میں دعا کر رہا تھا یا اللہ ایتیں بڑی عام ہے، اور جہاں گلا بند ہو گیا تجھے کام خراب ہے، لیکن اب اللہ کے فضل سے بیان ہو رہی ہے۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، نہ بناؤ ان کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو ہزوا، مذاق، ولعبا، کھیل، من الذین اوتوا الکتاب، خواہ وہ یہود و نصارہ سے ہوں، ان سے ہوں جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، بل کفارا، اور کفار، کیا نہ بناؤ جی، کافروں کو اولیاء، وہ آگے آ گیا۔ اے ایمان والو، ان کو بھی دوست نہ بناؤ جنہوں نے تو تمہارے دین کو مذاق بنایا اور کھیل بنایا، اور خواہ وہ اہل کتاب سے ہوں یا دوسرے کافر ہوں، کیا نہ بناؤ، اولیاء، دوست نہ بناؤ۔ ترجمہ ذرا خیال کر کے کرنے آیت کا، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ جب بلائے تم کو، نادیتم الی الصلاۃ، بلاتے ہو تم طرف نماز کے، بناتے ہیں وہ اس کو ہزوا، محذوباً، مذاق کیا ہوا اور تماشا کیا ہوا، یعنی تمہارے اذان شعار اسلام کا بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ذالک بانہم، یہ علت استہزاء، یہ کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قوم ہے لا یعقلون، بے عقل، لا یعقل غیر ذوی العقول۔ قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے میرے پیغمبر، اے اہل کتاب، حل، وہ یہ جواب ہے استہزاء کا، فرمایا یہ جو اہل کتاب شعار اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمہارے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کو کہہ دو یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، خیال کرنا ہے، تنقمون کا معنی کرتے ہیں انتقام والا، لیکن انتقام والا قتل معنی نہیں۔ ناکامہ ینقمو، ضرب یضرب، باب ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ناکامہ، ینقمو کا معنی انکار کرنا اور اعتراض کرنا، انکار کرنا، اور ہاں اس کو بعض بزرگ لے لیتے ہیں انتقام لینے میں، انتقام کا معنی اور ہے، یا ناکامہ ینقمو کا معنی کیا ہے؟ ضرب یضرب پر انکار، بمعنی الانکار،
انکار کرنے کے معنی میں ہے. ہاں اس کا ذرا خیال کرنا. اب میں معنی کر رہا ہوں حال یہ نافیہ ہے. حال تن کے بونا نہیں برا سمجھتے منا ہم میں سے, نہیں عیب لگاتے ہم پر, نہیں عیب لگاتے ہم پر, نہیں برا سمجھتے ہم کو, ہمیں برا نہیں سمجھتے. الا مگر ان آمنا بے ان آمنا مگر اس وجہ سے کہ ہم ایمان لائے ساتھ اللہ کے. او اہل کتاب تم جو ہمیں برا سمجھتے ہو, ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم ایمان لائے ساتھ, ہم نے توحید مانی اللہ کی اور ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا, اور وہ جو نازل کیا گیا پہلے. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور یہ کہ اکثر تمہارے پہ حکمے ہیں, فاسق ہیں بلکہ پرلے درجے کے کافر ہیں. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ فرما دیجئے, انہوں نے کہا لا نعلم دینا شرا من دینکم. توبہ توبہ توبہ, اس دین سے برا دین ہم نے نہیں دیکھا. اور یہودی عیسائی کہنے لگے محمد کے دین سے برا دین ہم نے نہیں دیکھا, اس میں تو فتوے ہی فتوے ہیں اور تنقیس ہی تنقیس ہے اللہ والوں کی, گستاخیاں گستاخیاں ہیں, کبھی عیسیٰ کی, کبھی بی بی مریم کی, کبھی عزیر کی. توبہ, اس سے لا نعلم دینا شرا من دینکم آج بھی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب باہر جائیں گے پتہ چلے گا, آدھا قرآن سمجھ آتا ہے میدان میں, دوران درس نہیں سمجھ آتا. آج بھی یہی کہتے ہیں یہودی. توبہ, مماتیوں کے دین سے بڑا برا دین کسی کا بھی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے مماتی فتنہ ہے, دجالہ لکھی کیا, مماتی فتنہ کتاب کا نام ہے. اور ان کی مجلسوں میں بیٹھو نا تو کہتے ہیں مماتیوں سے برا اور کوئی نہیں. ساری دنیا کے ہندو, سکھ, مجوسی, پورا جہان ایک طرف, لیکن توبہ توبہ توبہ, مماتی جتنے خطرناک ہیں اور کوئی بھی نہیں. اور جہاں ہمارے قاری صاحب ہیں تو وہ ادھر آنے لگے تو وہ مجھے بتا رہے تھے وہ ان کے جو ہیں معتمم شیاطین, تو وہ جہاں تک کہنے لگے کہ کسی ہندو کے ہاں ملازمت اختیار کر لینا, لیکن مماتیوں کے پاس جانا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. مماتیوں کے پاس جانا یعنی وہ اصلی یہودی ہیں, پرانے مدینے والے یہودی, یعنی کوئی فرق نہیں, اصلی یہودی پیور جس میں کوئی رلا نہیں. کچھ تو چیزیں رلے والی ہوتی ہے اصلی. اب وہ انہوں نے بھی کہا توبہ, اتنا برا دین, اس سے برا دین ہم نے نہیں دیکھا. حالانکہ بے ایمانوں کو پتا تھا, مکے کے مشرکوں والا کوئی دین تھا, انہیں بھی پتا تھا, یہ اہل کتاب تھے, پتا تو تھا کہ یہ آسمانی دین ہے اور اکثر اصولی مسائل میں موافقت بھی ہے. لیکن جب بات ہوتی نا پوچھتے مکہ والے ہم اچھے ہیں یا محمد کے ساتھی, اگر تسا خیری میری اولیاء ہوگے, ان کے مقابلے میں تمہارا دین بہت اچھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب ادیان سے برا دین ہے, یہ کہتے. اسی طرح یہودی, اللہ فرماتے ہیں کل جواب دے میرے پیغمبر, حل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ, کیا بتاؤں نہیں تم کو, ذرا موازنہ کر دو, بہت برا من ذالک, اس سے برا مذہب, اس سے مثوبۃ ادروئے جزا کے اللہ کے ہاں. اور کہتے ہو اسلام بڑا برا مذہب ہے, محمد کے ساتھیوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں, اس سے زیادہ برا مذہب کوئی نہیں. فرمایا بتاؤں تمہیں جو بہت برا مذہب ہے ادروئے جزا اور مثوبہ کے. ہاں اب دیکھو نا قرآن کی انتقامی کارروائی بھی, وہ مذہب کون, کس کا مذہب ہے, من لعنہ اللہ, جن پہ خدا نے لعنت کی, ان کا مذہب. اب بے ایمانو تم کہتے ہو مسلمانوں کا مذہب برا, برا تو اس کا مذہب ہے من لعنہ اللہ, جس پہ خدا نے لعنت کی. وغضب علیہ,
جس پہ خدا کا غضب ہوا، وجعل منہم، اور دیکھا قرآن چھوڑتا نہیں، اس کو کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے۔ انہوں نے اتنی بات کی، لا نعلم دینا شرا من دینکم، تمہارا دین مذہب بڑا برا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جواب دو، ان کو کہو میں تمہیں نہ بتاؤں جو سب سے برا مذہب ہے عذروے جزا کے اعتبار سے، وہ کس کا مذہب ہے؟ من لعنہ اللہ، جن پہ اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، جن پہ خدا کا غضب برسا، وجعل منہم، اور کیا ان میں سے، القردہ، بندر بنایا، الخنازیر، خنزیر بنایا، وعبدۃ الطاغوت، اور شیطان کے پجاریوں کا مذہب۔ واہ قرآن، صحیح سپیڈ سے جواب دیا ہے، زبردست سپیڈ، آج چس گئی اسی یہودیاں نو، ایک جملہ کہا نا، ایک جملہ ہے، اور ذرا دیکھو سختی تو نہیں ہو گئی صوفیوں، سختی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہاں، ہمیں کہتے ہیں بڑے سخت ہیں، ہم ایک جملہ بول دے توبہ توبہ۔ اب ذرا دیکھو، انہوں نے ایک چیز کہی، لا نعلم دینا شرا من دینکم، آگے جواب سنو، انبئکم هل انبئکم، کیا فرما دیجئے میں بتاؤں نہیں تمہیں، بے شر من ذالک، جو اس سے برا ہے، مثوبۃ عند اللہ، جزا کے اعتبار سے برا مذہب ہے۔ وہ کس کا مذہب ہے جی؟ من لعنہ اللہ، جن پہ اللہ نے لعنت کی۔ لعنت کس پہ ہوئی تھی؟ اور لعناہم پیچھے پڑا ہے، جن پہ خدا نے لعنت کی۔ آگے غاضبہ باؤ بغضب، جن پہ اللہ کا پھٹکار ہوا، وجعل منہم القردۃ، جن کو اور بنایا ان میں سے بندر اور خنزیر۔ معلوم ہوتا ہے مشرک کو خنزیر کہنا بھی قرآن پہ عمل ہے، اور مشرک کو بندر کہنا بھی قرآن پہ عمل ہے، یہ زبان بڑی سخت ہے۔ وعبدۃ الطاغوت، جو قرآن کی بولی کو سخت کہے اصل ملحد وہ ہے، عبدۃ الطاغوت۔ اور طاغوت سمجھتے ہو نا، شیطان کے پجاری، اولئک شر مکانا، اے نتیجہ ہے اولئک شر مکانا، جس پہ لعنت ہوئی، جس پہ غضب ہوا، جس کے دادے پر دادے بندر بنے، جن کے نانے پر نانے دادے خنزیر بنے، اور جو شیطان کے پجاری، اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں شر مکانا، برے ادروے ٹھکانے کے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہت برے اور پھسلے ہوئے چوکے ہوئے سیدھی راہ سے۔ فَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب آئیں تمہارے پاس، قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لائے۔ یہ صوفی ضمیر فروش، جب تمہارے پاس منافق ضمیر فروش ہوتا ہے، آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا، حالانکہ وہ داخل ہو چکے ہیں، بالکفر، داخل ہوتے ہیں مجلس میں کفر کے ساتھ، درس میں آتے ہیں تب بھی کفر ساتھ لے کے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، جاتے ہیں تب بھی کفر ساتھ ہوتا ہے۔ آ کر کیا کہتے ہیں؟ آمنا، جب تشریف دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں کفر ساتھ ہوتا ہے، اور پورا قرآن سن کے بھی مانتے نہیں، جب نکلتے ہیں تب بھی کفر۔ قد خرجوا بہ واللہ عالم بما کانوا، اللہ جانتا ہے بما کانوا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا طاہر صاحب رحمہ اللہ واقعہ سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں درس دے رہا تھا تو یہ قدرتی بات ہے، اب میں ادھر بیٹھا ہوں نا، مجھے بہت سارے چہروں کی پہچان ہے، تو شیخ صاحب بھی کہتے کہ میں سورہ توبہ پڑھا رہا تھا، سورہ توبہ ہم آخر پہ پڑھیں گے کیونکہ کہیں کوئی بھاگ ہی نہ جائے، تو سورہ توبہ کہتے ہیں میں پڑھا رہا تھا تو ایک آدمی آیا، اب میں سورہ توبہ پڑھا تو اس کے چہرے کی طرف دیکھتا، میں کہتا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے،
بس ایک دن درس جاری رہا، ایک دن اس نے سنا، دوسرے دن بستر اٹھا کے گیا، راستے پہ مقتدی کوئی مل گیا، شیخ صاحب کو جاننے والا طالب علم جا رہا تھا، اس نے کہا میں کدھر؟ تو کہنے لگا پتہ نہیں مولوی صاحب کو میرا کس نے بتایا، سارا دن میرے خلاف لگا ہو گئے پوری صورت میرے خلاف پڑھائیے، پوری صورت۔ تو خیال کرنا آپ میں کوئی ایسا ہو تو مجھے کسی نے پتہ نہیں ہے، کوئی میں خیر سمجھے بھی میرے ہوتے مجھ پہ پھر کوئی بیچارے پریشان ہو رہے ہیں۔ ہاں بھائی، واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں، یہ چھپاتے ہیں۔ وترى کثیرا، اور دیکھتا ہے تم بہتوں کو ان میں سے، یسارعون فی الاسم، یسارعون فی الاسم، بڑی رغبت سے دوڑتے ہیں، مسارعت شوق اور رغبت سے جانا، رغبت سے دوڑتے ہیں گناہ میں، بالعدوان اور ظلم میں۔ دیکھا قرآن پھر لے آیا ہے، رعایت شیعت والا خانے ہی کوئی نہیں۔ اکلہم السحت آیا ہے نا پہلے، پھر ان کی حرام خوری لے آیا، پھر لایا ہے، خوب بےزتی کی مولویوں کی، نہیں تو ایک دفعہ آ گیا تھا اکالون للسحت، اور سرگود بھی خیال سے پڑھ، اکلہم السحت، کھانا ان کا سحت کو، سحت کا لفظ نرا گند، غیر اللہ کے نام کا حلوہ، چاول، پھرنی اور ریاضیں، رشوت، مسئلے بیچنے، دارالفتاح کے پیسے، مسئلے بیچنے کے اور غلط مسئلے بتانے کے، یہ سارا السحت لفظ قرآن نے صحیح بولا، زبردست ہے، فرمایا نرے حرام خور ہے بے ایمان۔ اکلہم السحت لبئس ما کانوا یعملون، ہے البتہ بڑی بری چیز ہے، کہتے کسی کو بھی کچھ نہیں، کہتے ہیں نا ایسا میٹھے میٹھے یہودی بھائی، ہاں بھائی، ما کانوا یعملون، قدرتی بات ہے، قرآن جو پڑھتا ہے وہ سخت مشہور ضرور ہوتا ہے، قرآن میں کیسے نرمی ہے، یہ تو خدا کے جلال والی کتاب ہے، چھوڑتا چھوڑتا نہیں قرآن، بشرطے کہ پڑھا صحیح جائے۔ لو کانا بیان کتاب اللہ تشددا، یہ ہمارے بزرگ کہتے تھے اگر بیان قرآن کا اس کا نام تشدد ہے، فالحمدللہ آنا اول متشددی، پھر اللہ کا فضل ہے، ہم فخر کرتے اپنے متشدد ہونے پر۔ ہاں بھائی، بالعدوان اکلہم السحت لبئس ما کانوا یعملون، اللہ فرماتے ہیں صوفی کدھر گئے، لولا کیوں نہیں منع کیا، ینہاہم کیوں نہیں منع کیا درویشوں نے، ربانیون بل احبار، انہوں نے کیوں نہیں منع کیا، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہماری ڈیوٹی ہے، پہلے نہیں تھی، یہ پہلے نہیں تھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر پہلے نہیں تھا، قرآن کیا، لولا ینہاہم الربانیون، بڑے بڑے مولوی، پیر، والاحبار، اور احبار، بڑے بڑے فقہا، کیوں نہیں روکا انہوں نے، روکنا چاہیے تھا، کیوں نہیں انہوں نے منع کیا، کس سے، سبحان اللہ۔ آگے ذرا دیکھو، ان قولہم الاسم واکلہم السحت، کتنی دفعہ لفظ آ رہا ہے، 3، سحت، ہاں حرام خورو، بار بار قرآن بےزتی کر رہا ہے، ہائے حرام خورو، پہلے فرمایا اکالون، بڑے حرام خور، پھر اکلہم السحت، حرام خوری سے، پھر فرمایا یہ بے ایمان حرام خور ہیں اور بکتے بھی جھوٹ ہیں، قولہم الاسم، ان کی زبانیں بھی گندی، اکلہم السحت، ان کی غذائیں بھی گندی۔ اچھا انہوں نے کیوں نہیں روکا، جو نیک تھے انہیں روکنا چاہیے تھا، لگام دینی چاہیے تھی ان مولویوں کو، ان قولہم الاسم
کلمہ شرک مراد ہے، اسم گناہ والا قول کلمہ شرک ہے۔ وَهُوَ قَوْلُهُمْ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ۔ از ابو سعود کہتا ہے قولہم الاسم سے مراد ان کا یہ جملہ کہ عزیر ابن اللہ، المسیح ابن اللہ، عیسیٰ مشکل کشا، عزیر مشکل کشا، اس بک سے، اس گناہ کی بات سے روکا کیوں نہیں ربانیون نے اور احبار نے؟ باکلہم الصوت، اور صوت کھانے سے، نری گندگی، قبروں کی نیازیں، قبروں پر ہٹے گھٹے کٹے، یہ سارے الصوتا، قبروں کی آمدنی اور نظریں نیازیں، ان سے روکا کیوں نہیں ربانیون نے؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، البتہ بہت بری عادت ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ، آیا نہ شکوہ، ساری زجرات ہیں، میں نے کہا نا زجرات ہوں گی، آیت نمبر 67 تک۔ اب دعا دو مولانا حسین علی کو، کیسا قرآن کا خلاصہ نکال دیا۔ کہتے ہیں اب جہاں آیت 41 سے صرف ڈانٹ ہوگی، زجرے ہوں گے، اب کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے، بیزتی ہے نا یہودی مولویوں کی، بار بار ان کو رگڑا مل رہا ہے، پھر آگے قرآن انداز بدلے گا، یا ایھا الرسول، پھر وہاں سے مسئلہ شروع ہوگا۔ اب جہاں زجرے ہیں، کہا یہودیوں نے ید اللہ مغلولۃ، ہاتھ اللہ کا بخیل ہے، بند ہے، بند کیا ہوا ہے۔ یہودیوں نے کہا، اکرز اللہ وغیرہ کی ایتیں سن کر ان بےایمانوں نے یہی کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہے، یعنی اللہ بخیل ہے۔ غلت ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں انہی کے ہاتھ بخیل ہیں، بند ہیں۔ وَلُعِنُوا، ہے لعنت قوم نے۔ قرآن کا اصل معنی تو پنجابی میں ہے، انہی کے ہاتھ بند ہے، شالا لعنت قوم نے، ہے لعنتیو۔ لُعِنُوا، لعنت کیے گئے، بما قالوا، وجہ اس کے کہ کہا کتنی قرآن رعایت کر رہا ہے دوستو بزرگوں، سختی ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے نزدیک ہم تو کہتے ہیں اعتدال ہی یہ ہے، مشرک کا حق اس سے بھی زیادہ جوتے بنتے ہیں، صحیح منہ پر لگ رہے۔ لُعِنُوا، لعنت کیے گئے، بما قالوا، بوجہ کہنے کے، بل یداہ، تم اپنی تعلیم درست کرو، قرآن کو درست کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن درست ہے۔ ہاں آج جب قرآن بیان کیا جاتا ہے بڑی سختی کی، بے ایمانو، سختی کیا ہے؟ لعنتی کہنا سختی ہے، گدھا کہنا سختی ہے، مثلو کمثل الکلب کہنا سختی ہے، بعد ذالک سنیم کہنا سختی ہے۔ کوئی ہمارا لفظ بتاؤ جو قرآن سے ہٹ کے ہو اور قرآن کو جو تعظیم کے خلاف کہے تو وہ یہی ہے، لُعِنُوا بما قالوا، بل یداہ، بلکہ دونوں ہاتھ اس کے کھلے ہوئے ہیں، مہر کا ہاتھ بھی، مہربانی والا ہاتھ بھی، قہر والا ہاتھ بھی اس کا کھلا ہے۔ یُنفِقُ کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے چاہے، مہربانی کہاں کرنی ہے، مارنا کس کو ہے، اس کے ہاتھ بند نہیں۔ اب ذرا دیکھنی آیت معنی پر، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، لَيَزِيدَنَّ، یزید کا لفظ قرآن میں آ گیا۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہا تھا، یزیدہم من فضلہ، یزید پر اللہ کا بڑا فضل تھا، یزید اللہ کے فضل سے ہے، یزید کو کچھ نہ کہو، مولوی کو اللہ ہدایت دے۔ اچھا جی، معنی دیکھو آیت کا، لَيَزِيدَنَّ فعل ہے، انزل، ما انزل الیک فاعل ہے، سمجھ رہے ہو؟ طغیاناً مفعول اول ہے، کفراً مفعول ثانی ہے، ترجمہ صحیح کرنا ہے۔ لَيَزِيدَنَّ، لَيَزِيدَنَّ، البتہ بڑھائے گا، بڑھائے گا، کیا بڑھائے گا؟ ما انزل الیک، بڑھائے گا جو تیری طرف نازل ہوا ہے، تیرے رب کی طرف سے،
بہتوں کو بڑھائے گا. کیا بڑھائے گا؟ طغیان اور کفر. قرآن ما انزل بڑھائے گا، قرآن بڑھائے گا بہتوں کو کفر میں اور سرکشی میں. آنا سمجھ آ گئی ہے؟ بہتوں کو قرآن بڑھائے گا کفر میں اور سرکشی میں. قرآن کفر میں بڑھانے کے لیے آیا یا ہدایت کے لیے؟ اللہ تو فرماتے ہیں بہتوں کو قرآن بڑھائے گا کفر میں اور سرکشی میں. اس کی مثال ہے، ہاں وہ ضد کریں گے جو منکر ہیں ان کے ساڑ اور گندگی بڑھتی جائے گی. قرآن کی مثال ہے بارش کی. بارش جب برستی ہے یہ گلاب کے پھولوں پہ پڑے خوشبو ابھرتی ہے، اور یہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑے بدبو اٹھتی ہے. بارش کا قصور نہیں ہوتا، زمین کے جذب کی صلاحیت ہوتی ہے. اگر یہی قرآن آپ جیسے دلوں پہ آئے، موحدین کے دلوں پہ آئے، تو وہاں پر توحید و سنت کی بہار کی خوشبوئیں آتی ہیں. اور اگر مشرک کی پلیت زمین پر وہ جائے بھی صحیح تو آگے وہ قابل ہی اس کے نہیں، تو اس سے گندگی بڑھنی ہے، بدبو اٹھنی ہے. تو اس میں بارش کا قصور نہیں، ان کا اپنا ہے، ضد کرتے ہیں. فَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ڈال دی ہم نے درمیان ان کے عداوت، دشمنی اور بغض الی یوم القیامہ. کل اعتراض کا جواب دے چکا ہوں. الی یوم القیامہ کلما، جب کبھی بھی جلائیں گے نارن للحرب، آگ لڑنے کی، بجھا دے گا اس آگ کو اللہ. سبحان اللہ. جب بھی وہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہیں گے اللہ ان کی آگ کو بجھا دے گا. اب بھی انشاءاللہ یہ آگ بجھ رہی ہے. ہاں یہ اللہ کا وعدہ ہے. کلما، جب کبھی بھی، اوقدوا نارن، جب کبھی بھی جلائیں گے آگ کو واسطے جنگ کے مسلمانوں کے ساتھ، بجھا دے گا اس کو اللہ. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں خفیہ فساد کی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، کاش یہ مولوی مان جاتے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، کاش یہ مولوی مسئلہ مان جاتے. وَاتَّقَوْا، اور شرک کفر سے بچ جاتے. لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ، البتہ مٹا دیتے ہم ان سے سیئاتہم، گناہ ان کے. وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ، اور داخل کرتے ہم ان کو باغ نعمتوں والوں میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ، کاش کہ یہ اٹھاتے تورات کو، وَالْإِنْجِيلَ، اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور وہ جو نازل کیا گیا طرف ان کے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، کھاتے اوپر سے بھی، وَمِن تحت أَرْجُلِهِمْ، اور پاؤں کے نیچے سے بھی. اوپر نیچے سے کھانے سے کیا مراد ہے؟ من فوقہم سے مراد ہے اوپر سے بارشیں آتی، اور تحت أرجُلِهِمْ نیچے سے زمین سے کھیتیاں اگتی. یہ اوپر سے بھی کھاتے، نیچے یعنی عام نعمتیں ہوتی. منہم امت، ہاں اتنی بےزتی کر کے نا پھر قرآن اپنے قانون کے مطابق اب ایک جماعت کو درمیان سے نکال رہا ہے. سارے نہیں، کچھ اچھے بھی ہیں. کچھ سنا ہے بات؟ سارے نہیں، کچھ اچھے بھی ہیں. منہم امت، منہم امت، ان میں سے ایک جماعت ہے مقتصدہ، جو درمیانی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور بہت ان میں سے سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، بڑے برے کرتوت کرتے ہیں. ایک جماعت تو اچھی ہے حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ کی، لیکن بہت ان کے بڑے برے کرتوتی ہیں، بڑے برے کام کرتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. وآخر دعوانا